फरा बेटा अब उठ भी जाओ, कब से उठा रही हूँ। उसकी माँ कब से उठाने की कोशिश कर रही थी, वो थी उठने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी माँ ने खिड़कियों से पर्दे हटा दिए। क्या है, वो ऊँगते हुए बोली। पूरे हफ्ते में एक दिन आता है जिसे लोग इतवार कहते हैं, आप उस दिन भी आराम नहीं करने देती। उसने मम्मा को प्यार से देखते हुए कहा। बेटा इकरा कब से तुम्हारा पूछ रही थी। ओफ, इकरा आई है। मम्मा आपने पहले क्यों नहीं जगाया। कब से तो जगा रही हूँ। वो जल्दी में जूती पहनकर नीचे भागी। नीचे उसकी बेस्ट फ्रेंड इकरा जो थी। हाय, उसने दूर से अपनी फ्रेंड कम बहन ज़ैदा को देखकर खुशी का इजहार करते हुए कहा। ओफ, तुम अब आई, कितना इंतजार करवाती हो। फरा को देखकर इकरा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ना, तुम भी ना संडे वाले दिन आती हो। तुझे पता तो है मैं संडे को लेट उठती हूँ। फरा ने झट से जवाब दिया। और तुम जानती भी हो मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक तुझसे अपनी बात न शेयर कर लूं। फिर कोई रिश्ता आया है। फरा ने चुपते हुए लहजे में पूछा। हाँ ना, लड़का डॉक्टर है, अम्मी अब्बू दिल से राजी हैं। तेरी क्या मर्जी है। फरा ने कन अखियों से इसे खोजते हुए पूछा। मेरा क्या है, जो अम्मी अब्बू का फैसला। मेरे भाई के बारे में भी तो कुछ सोचो। फरा ने अपने भाई की साइड लेते हुए कहा। मुझे मोहब्बत से नफरत है, वो आंखें चुराते हुए बोली। तू ये भी जानती है, इकरा बोली, मेरा भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और अगर मोहब्बत से तुझे नफरत है तो शादी क्यों कर रही हो। फरा ने कुछ उलझते हुए कहा। वो बेमौत मर जाएगा। फरा मिन्नत करने वाले लहजे में बोली। इकरा कुछ जताती नजरों से देखकर बोली। क्या मैंने तुम्हारे भाई से कहा मुझसे मोहब्बत करे। तुम समझती क्यों नहीं इकरा, प्लीज मेरे भाई पर रहम करो। वो उसके पास बैठते हुए बोली। उसे वक्त से पहले मत मारो। उफ, मुझे चलना चाहिए, मैं अपनी बातें करने आई थी, तुम सारा मूड खराब कर देती हो। अपने भाई का जिक्र छेड़कर कितनी बार बोला है मत नाम लिया करो अपने भाई का। मुझे नफरत है तुम्हारे भाई से। मुझे तो आना ही नहीं चाहिए तुम्हारे पास। पता नहीं क्यों चली आती हूँ फजूल में। तुम मुझे मेरी बर्दाश्त से ज्यादा मत आजमाया करो। उसे बड़ा गुस्सा आया फरा पर। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया तो फरा फिर बोली, याद रखना मेरे भाई को। वो उसे बिना देखे ही चली गई। मुबीन ने अपनी जिंदगी में ही अपने बेटों को जायदाद तकसीम कर दी थी। एक यही घर था जिसके इसने दो पोर्शन बनाए, बिल्कुल एक जैसे। एक पोर्शन बड़े बेटे के लिए, दूसरा पोर्शन दूसरे बेटे के लिए। मुबीन मलिक के तीन औलाद थे, दो बेटे एक बेटी। बड़ा बेटा फारूक मुबीन, दूसरा बेटा अरबाज मुबीन, बेटी नसरीन। बड़ा बेटा फारूक जिसकी शादी उसने अपने दोस्त की बेटी ताहिरा से करवाई। दूसरा बेटा अरबाज उसने अपने दोस्त की बहन नौशीन से शादी की। मुबीन ने अपनी बेटी की शादी भी कर दी जो लंदन में अपने शोहर के साथ खुश है। बड़ा बेटा फारूक जिसके तीन बेटे दो बेटियां हैं। बड़ा बेटा रेहान, दूसरा बेटा अरसलान, तीसरा बेटा अरगमान। एक बेटी इकरा, दूसरी बेटी लारेब। दूसरे भाई अरबाज के दो बेटे, एक बड़ी बेटी एक बेटी। बड़ा बेटा एहसान, दूसरी बेटी फरा और बेटा फाहद उनकी फुप्पो नसरीन जिनकी कोई औलाद नहीं। घर की बीच वाली दीवार पर इन लोगों ने दरवाजा निकाला। ये सब कजन थे तो एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। पर्दा भी नहीं था। फरा और इकरा बेस्ट फ्रेंड थी। फ्रेंड कहना ना इंसाफी होगी, ये फ्रेंड कम सगी बहनें ज्यादा लगती थी। ये नहीं कि अब से, ये तो बचपन से ही दीवानी थी एक दूसरे की। जो जो ये दोनों बड़ी हुई उनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। इनका कॉलेज भी एक था। जब उनके दादा जिंदा थे उन्होंने एक ड्राइवर रखा जो इनकी वफात के बाद भी वहीं रहा। ये सब इसको चाचा दीनू बोलते थे। अब उनकी औलाद भी उनको दीनू चाचा बोलने लगी है। उन दोनों को कॉलेज छोड़ने की ड्यूटी चाचा दीनू की ही थी। कॉलेज छोड़ आना और वहां से घर ले आना। दीनू चाचा को ड्राइवर कोई नहीं समझता, वो इसके घर का एक फर्द था। जितनी इज्जत घर के फर्द को दी जाती थी इससे ज्यादा चाचा दीनू को भी दी जाती। उस इज्जत मोहब्बत की वजह से वो आज तक यहीं पर है। हमेशा उन दोनों के साथ ऐसा ही होता था। वो अपनी कोई बात करने आती तो फरा अपने भाई का जिक्र छेड़ देती जो इकरा को नागवार गुजरता। फिर वो आधी बात किए यहाँ से चली जाती। एहसान की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। भाई आप खुद क्यों नहीं बोलते। एक दिन कमरे में बातों की आवाज पर जब फरा दरवाजा खोलकर अंदर आई तो अपने प्यारे भाई को इकरा की तस्वीर हाथों में लिए इससे बातें करते हुए देखा। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो ये खुद बोलेगी, और अगर ये मेरे नसीब में हुई तो मिल जाएगी। मुझे ताया अब्बू से डर लगता है, उसने फरा पर नजरें जमाते हुए कहा। भाई इसमें डरने वाली क्या बात है। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं कहूंगा। क्या उसे मेरी नजरों से पता नहीं चलता मेरी मोहब्बत का, मेरी दीवानगी का, मेरे जुनून का। अगर मैंने उसे बताया तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, और मैं अपनी मोहब्बत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता।
بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آپ اسے بولیں وہ آپ کا بولنا سننا چاہتی ہو۔ میں نے بولا تھا بھائی اسے آپ سے نہیں محبت سے نفرت ہے، لیکن میں تو کرتا ہوں اور مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے وہ مجھے ملے گی۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ انشاءاللہ، فرح نے دل میں دعا کی۔ کن خیالوں میں گم ہے میری لاڈو؟ احسان نے بہن کو کسی خیالوں میں گم دیکھا تو اس کے سر پر چت لگاتے ہوئے کہا۔ احسان اور فرح کو ایک دوسرے سے بڑا پیار تھا۔ فہد ابھی چھوٹا تھا تو وہ بھی ان کا ہی بھائی، پیار تو وہ سب سے کرتا تھا۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس میں فرانسیسی نہیں تھا، وہ سب سے فری نہیں ہوتا تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، وہ کسی سے بھی زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا۔ کچھ نہیں بھائی، میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں، فرح نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ میرے بارے میں اتنا نہ سوچا کر، گھل جائے گی۔ کیوں؟ یہ لکس صابن ہے جو گھل جائے گی؟ اقرا نے آ کر ان دونوں کو حیران کر دیا، کیونکہ وہ فرح سے لڑ کر گئی تھی۔ ارے تم؟ فرح کھڑی ہو گئی۔ ہاں میں آ نہیں سکتی؟ جم جم آؤ بیٹا، فرح کی امی نے کمرے کے اندر آتے ہوئے کہا۔ چاچی میں کسی کو منانے آئی ہوں۔ کس کو؟ میری بچی سے بھلا کون ناراض ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے جوتوں سے اپنے خوبصورت پاؤں کو آزاد کرتے ہوئے بولی۔ چاچی ہے کوئی چڑیل؟ وہ کن انکھیوں سے فرح کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں ناراض تو نہیں تم سے، چاچی اس سے پوچھو کیا یہ چڑیل ہے؟ اس کی اس بات پر فرح نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی اور اسے گھورنے لگی۔ باقی تینوں کہکہ لگا کر ہنس پڑے۔ اقرا بھاگی، فرح اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ احسان ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ احسان نماز سے فارغ ہوا تو فرح کے پاس چلا آیا۔ فرح پہلے ہی اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ خیریت، تم میرا پہلے سے انتظار کر رہی تھی؟ ہاں بھائی، تم سے بات کرنی تھی۔ یہ تو آپ آ گئے، اگر آپ نہیں آتے تو میں آپ کے کمرے میں آ رہی تھی۔ ہاں بولو، احسان نے بہن کو دیکھ کر کہا۔ ادھر آئے، میرے پاس بیٹھیں۔ فرح نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بھائی آپ نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ شادی کے بارے میں؟ وہ اچانک اس بات کا مقصد نہیں سمجھا۔ ہاں بھائی، امی ابو اب آپ کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ فرح مسلسل احسان کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ فرح تم سب جانتی ہو میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن کب تک؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ جب تک اقرا مان نہیں جاتی۔ بھائی اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، ایک بات سچ سچ بتاؤ گے؟ اس نے اپنے بھائی کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ میں نے تم سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نہیں پہلے تو کبھی نہیں بولا، اب لگتا ہے جھوٹ بولو گے، اس نے بے چارگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کو ایسا کیوں لگتا ہے میں جھوٹ بولوں گا؟ پتا نہیں بھائی، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ فرح آج کیا ہوا ہے جو تم اس قدر پریشان ہو؟ آج بابا آئے تھے تمہارے لیے، بول رہے تھے میں تم سے بات کروں، پھر بولے تمہاری ہر بات سنتا ہے، تمہارے بہت قریب ہے، اس سے پوچھو اپنی پسند بتائے یا جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں شادی کر لے۔ وہ کچھ الجھتے ہوئے بولا۔ بابا کو اتنی جلدی کیا؟ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کا یہ پیغام بابا تک پہنچا دوں گی، آگے آپ جانے یا پھر بابا۔ اس نے خالی نظروں سے بہن کو دیکھا۔ تم سے یہ امید نہیں تھی، تم میرا ساتھ دینے کے بجائے بابا کا ساتھ دے رہی ہو۔ تم میری محبت کی گواہ بھی ہو، میں نے اسے ہر لمحہ سوچا ہے، چاہا ہے، میں کیسے اس کی جگہ کسی اور کو دے دوں؟ بس کر دو بھائی، آپ کیوں شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہو اس لڑکی کے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں، پھر بھی آپ بھاگیں تو یہ آپ کی کم عقلی ہوگی۔ وہ بہت مغرور ہے، وہ آپ کی قدر نہیں کرتی تو آپ بھی چھوڑ دیں۔ وہ قدر اب نہیں کرتی، میرے مرنے کے بعد ضرور کرے گی۔ اوف اللہ، نہ کریں بھائی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرح نے اٹھ کر بھائی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ میں کیا کروں؟ اس سے مجھ پر میری محبت پہ اعتبار ہو جائے۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر فرح کے بالوں میں کہیں گم ہو گیا۔ بھائی کیا مرد بھی کبھی روئے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں، مردوں کے دل میں دل نہیں ہوتا کیا، پتھر ہوتا ہے؟ احسان نے خالی خالی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ فرح کو اس کی ویران آنکھوں سے خوف آنے لگا۔ بھائی خود کو سنبھالو، میں آج بات کروں گی اقرا سے، اس نے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ خبردار جو اس سے کوئی بھیک مانگی تو، مجھے اپنے خدا پر پورا یقین ہے، اگر میرے رب نے اسے میرا نہیں بھی لکھا تو میری دیوانگی کو دیکھ کر اسے میرا لکھ دے گا، اس نے اتنے مان سے کہا کہ اسے اپنے بھائی پر پیار آیا۔ اس نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا اور بولی، انشاءاللہ میرے بھائی۔ فرح نے احسان کا پیغام اپنے بابا کو دے دیا۔ آخر یہ چاہتا کیا ہے، مجھے اور بچوں کے فرض سے بھی تو سبکدوش ہونا ہے یا نہیں؟ ارباز کو اپنے چہیتے سپوت پر آج حد سے بھی زیادہ غصہ آیا۔ نوشین اس سے آپ پوچھیں یہ کیا چاہتا ہے؟ پڑھائی اس نے مکمل کر لی، ماشاءاللہ سے برسر روزگار بھی ہو گیا ہے۔ آپ غصہ نہ کریں، آج میں خود پوچھوں گی۔
नशीन ने अपने शोहर को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। कुछ ही देर बाद एहसान घर आया, सीधा अपने कमरे में चला गया। फरा खिड़की से अंदर आते देख चुकी थी, वो भी अपने भाई के कमरे में चली आई। उसका भाई शायद बाथरूम था। पानी के गिरने की आवाज उसे सुनाई दी। वो बोर होती रही। इसकी नजर एक डायरी पर पड़ी। ये उसके भाई की आदत थी, वो हर बार डायरी पर लिखता था। उसने डायरी खोली। पहले ही सफा पर गजल लिखी गई थी। जब शाम के साए ढलते हैं, कुछ पंछी कितार में उड़ते हैं, कुछ रास्ता कठिन हो वैसे भी, कुछ दूर उफक पर मंजिल हो, एक पंछी घायल हो जाए और बेदम होकर गिर जाए, तो रिश्ते नाते प्यार सभी कब इसकी खातिर रुकते हैं। इस दुनिया की है रीत यही, जब साथ चलो तो साथ बहुत, जब रुक जाओ तो तन्हा हो। फरा की आंख से आंसू निकला, पेंसिल की रोशनाई को मध्यम कर गया। इसने दूसरा सफा पलटा। बड़ा सा लफ्ज लिखा था, मेरी नाकाम मोहब्बत। उसे वहशत होने लगी, उस डायरी से, उस कमरे से, अपने आप से, उसकी कजन इकरा से। वो डायरी वहीं छोड़कर भागकर अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा क्यों होता है, वो खुद कलामी में बोली, जिससे प्यार हो वो मिलता क्यों नहीं। ए अल्लाह, तू तो जानता है मेरे भाई की मोहब्बत, तुझे तो अपने बंदों से बड़ा प्यार है। मैं एक इंसान होकर अपने भाई की मोहब्बत में तड़प रही हूँ। तू तो रब है, तेरे इख्तियार में तो सब कुछ है। तू कुन फयकुन का मालिक है, तो मेरे भाई की जिंदगी में खुशियां लिखते, मेरी खुशियां भी मेरे भाई के मुकद्दर में लिखते। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आई। अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखकर वो बौखला गई। फरा मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? किसी ने कुछ बोल दिया है? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मेरी जान रो क्यों रही हो? माँ ने फरा का चेहरा ऊपर करते हुए कहा, जिसकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं और चेहरे पर आंसू की लकीरें बनी थीं। मम्मा, अपने भाई के लिए रो रही हूँ। क्या मतलब मेरी जान? फरा ने रोकर सब कुछ बता दिया। मम्मा, आप वादा करें भाई को नहीं बताएंगी ना? नहीं बताऊंगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो सादिया को बहू बनाना चाहती थी। सादिया नौशीन के भाई की बेटी थी। शुरू से ही नौशीन की यही ख्वाहिश थी, इसे बहू बनाने की। मम्मा, भाई तो बहुत प्यार करते हैं इकरा से। वो अब भी रो रही थी। अच्छा, तुम तो रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। वो फरा को तसल्ली देकर कमरे से बाहर चली गई। ये कैसे हो सकता है? मैं भाई को जुबान दे चुकी हूँ। वो अपने माथे को सहलाते हुए बोली, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो खुद कलामी में बोली, चलो आज मैं खुद बात करूंगी। वो यही बात सोचकर मुतमईन हो गई। एहसान जब घर आया और आकर अपने कमरे में चला गया, वो जैसे ही अपने कमरे में आया, माँ को अपने कमरे में बैठा देकर कुछ हैरान और परेशान हुआ। अरे मम्मा, आप? वो इतना ही बोल सका। क्यों, मैं अपने बेटे के कमरे में नहीं आ सकती? माँ कुछ ताज्जुब से बेटे को देखते हुए बोली। अरे नहीं मामा, मैंने ऐसा कब कहा? वो खुशगवार लहजे में बोला, बेटा मैं तुमसे एक बात करनी थी। जी बोले मम्मा। वो सवालिया निगाहों से देखते हुए बोला, बेटा तुम्हारे बाबा कल से बड़े गुस्से में हैं। वो आपके फर्ज से सुखगदोश होना चाहते हैं। फरा ने आकर बताया है, आप अभी शादी नहीं करना चाहते, तो मजबूरन मुझे आपसे ही बात करनी पड़ी। बेटा मैं वजह जानना चाहती हूँ, क्यों आप अभी शादी नहीं करना चाहते? माँ की बात सुनकर एहसान थोड़ा शर्मिंदा हुआ। सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आप सब हर्ट हो रहे हैं, पर मैं क्या करूँ, मेरा दिल मेरा साथ नहीं देता। मम्मा, मैंने बचपन से एक ही ख्वाब देखा है, और इस ख्वाब की तबीर को क्यों सब उलट करना चाहते हैं। माँ ना समझी से पहले बेटे को, फिर अपने नाखूनों को देखने लगी। मैं कुछ समझी नहीं, तुम खुलकर बोलो, कौन सा ख्वाब, कौन सी तबीर? और इसी लम्हे एहसान ने सब कुछ बताने का फैसला करते हुए माँ को सब कुछ बता दिया। माँ सुनते ही बोली, बेटा एक ख्वाब तुम्हारे हवाले से मैंने भी देखा था। वो सवालिया अंदाज से माँ को देखने लगा, बोला कुछ नहीं, मैं सादिया को अपनी बहू बनाना चाहती थी। मैंने उस हवाले से भाई से बात भी की है, उनका भी यही कहना था, पहले तुम पढ़ाई मुकम्मल कर लो, बरसरे रोजगार भी हो जाओ तो बात आगे बढ़ेगी। अब माशाल्लाह तुमने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, अच्छी जॉब भी करते हो, तो मेरा इरादा यही था एक दो दिन तक जाने का भाई के पास। वो फर्मा बरदार बेटों की तरह पहले माँ की बात सुनता रहा। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर चुकी तो वो बोला, मम्मा मुझे नहीं पता आपने ख्वाब कब देखा, पर मैंने जब से होश संभाला यही ख्वाब देखा है। मैं अब कैसे अब किसी और को अपने दिल में जगह दूं? वो बेचारगी से बोला, मम्मा आप मेरी मदद करें, माँ बाप को औलाद से बड़ा प्यार होता है, आपको इस प्यार का वास्ता मेरी मदद करें। उसने अपनी माँ के सामने हाथ बांधते हुए कहा, तुम ये बात ज़हन नशीन कर लो, ये पॉसिबल नहीं। माँ ने बिना देखे उसे कहा, लेकिन क्यों मम्मा? मैं जुबान दे चुकी हूँ, मैं भी तो ख्वाब देख चुका हूँ। ख्वाब टूटने के लिए होते हैं। नहीं मम्मा, मैं वो आंखें ही नोच लूंगा। वो रोने वाले अंदाज में बोला। एक पल के लिए माँ भी सोचने पर मजबूर हो गई। दूसरे ही पल अपना किया हुआ वादा याद आया।
میں ابھی جا رہی ہوں، میں بحث کے موڈ میں نہیں۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلے گی۔ وہ بڑا افسردہ ہوا ماں کی باتیں سن کر۔ فرح کے پاس جب آیا، فرح موبائل پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بنا آواز کی آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ وہ باتوں میں اتنا مگن تھی، بھائی کو بھی نہ دیکھ سکی۔ جیسے ہی نگاہ صوفے پر سوئے ہوئے بھائی پر پڑی، وہ دنگ رہ گئی۔ میں بعد میں کال کرتی ہوں، اس نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ بھائی آپ کب آئے؟ وہ بھائی کو دیکھ کر بولی۔ بس ابھی آیا ہوں، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ بھائی کیا ہوا، آپ کچھ پریشان ہیں؟ وہ اٹھ کر بھائی کے پاس کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بس کچھ سوچ رہا ہوں۔ آج مما آئی تھی میرے پاس، میں نے سب بول دیا ہے اقرا کا۔ تو بھائی مما نے کچھ مثبت جواب دیا؟ نہیں، وہ سعدیہ سے میری شادی کا بول رہی ہیں۔ میں نے سعدیہ کو اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا، وہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، مجھے بہنوں کی طرح پیاری ہے، میں کبھی اسے بیوی کا مقام نہیں دے سکوں گا۔ تو یہی بات مما سے کیوں نہیں کی؟ ابھی میں بات کرنا چاہتا تھا، بٹ مما نے میری بات سنی ہی نہیں۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ وہ کچھ ڈرتے ہوئے بولی۔ پتا نہیں، پر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ کچھ الجھتے ہوئے بولا۔ بھائی اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ہاں، اب اسی پر ہی تو بھروسہ ہے۔ بھائی آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ آپ بہت تھکے ہوئے لگتے ہیں۔ نہیں، ابھی نیند آئی ہے، میں ابھی سوتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ بھائی میرا اللہ آپ کی مدد کرے، وہ اتنا بول کر اقرا کے پاس چلی گئی۔ کیسی ہو میری جان؟ اقرا نے اسے آتے دیکھا تو خوشی سے بولی۔ بس ٹھیک ہوں، وہ اتنا ہی بولی۔ آج فرح کو کیا ہوا ہے؟ وہ دل میں سوچنے لگی۔ آج تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے؟ اقرا نے فرح کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تم کو اس سے کیا، میں مروں یا بچوں، تم اپنی دنیا میں خوش ہو اور خوش ہی رہو۔ کیا ہوا، کچھ پتا تو چلے، کس نے تمہاری دم پر پاؤں رکھ دیا؟ اقرا میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ تو مجھے پتا ہے، آج تمہاری دم کچھ زیادہ ہی زخمی ہے، دکھاؤ میں مرہم لگا دوں۔ وہ اسے زچ کرنے لگی۔ تم کیا مرہم لگاؤ گی، زخم بھی تو تم نے ہی دیا ہے۔ وہ نہ سمجھی میں فرح کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تم کھل کر بات کرو، میں تمہاری بات نہیں سمجھ رہی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے سب کچھ اسے بتا دیا۔ کیا یہ سب ہو گیا تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ اگر پہلے بتا دیتی تو تم کیا کر لیتی؟ تمہیں تو نفرت ہے میرے بھائی سے، وہ پاگل ہو گیا ہے، تمہیں اب بھی اپنانا چاہتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو۔ مجھے تو اب سب سے نفرت ہونے لگی ہے۔ کس سے نفرت؟ اقرا کی آواز باریک تھی، وہ اتنا آہستہ بولی کہ اس کی آواز فرح نے بھی نہیں سنی۔ وہ اقرا کی الجھی کیفیت سے بھی انجان تھی۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ فرح نے اسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا تو اسے کندھوں سے ہلاتے ہوئے بولی۔ ہاں کچھ نہیں، وہ جیسے کسی خیال سے جاگی۔ اللہ بہتر کرے گا، اقرا نے فرح کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ فرح اتنی پریشان تھی، وہ کچھ نہ سمجھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اقرا کی چوری وہ پکڑ لیتی۔ 2 دن بعد وہ کالج گئی۔ بریک ٹائم پر وہ اقرا کو لے کر گراؤنڈ میں آ بیٹھی۔ ابھی انہیں آئے کچھ دیر ہی ہوئی ہوگی کہ سعدیہ بھی ان کے پاس آ بیٹھی۔ کیسی ہو سعدیہ؟ فرح جو کنو کھا رہی تھی اسے دیتے ہوئے بولی۔ سعدیہ نے ایک کنو کی ڈلی منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ مجھے بھی بات کرنی ہے۔ چلو آپ پہلے بولو۔ فرح نے ایک اور کنو کو چھیلا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بابا چاہتے ہیں میں بھائی احسان سے شادی کروں۔ میں کالج میں طاہر کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے گھر ذکر کیا ہے طاہر کا، بابا کو نہیں پتا، مما کو بتایا ہے۔ اب بابا فورس کر رہے ہیں شادی پڑھائی کے بعد کرنا، جسٹ منگنی ہی کر لو۔ آپ میری مجبوری سمجھیں، میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، آپ میری مدد کر سکتی ہیں۔ وہ بے چارگی سے فرح کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر بابا نے زیادہ فورس کیا تو میں ان کو منع نہیں کر سکتی، میری پرورش مجھے یہ اجازت نہیں دیتی، پر میں خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ فرح نے اس کی پوری بات سننے کے بعد کہا۔ میں کل تم سے بات کروں گی کیونکہ اب پیریڈ کا ٹائم ہو چکا ہے۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب آپ کو کیا اٹھانے کے لیے کرین منگوانی پڑے گی؟ وہ اقرا کو دیکھ کر بولی، جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ تم کرین سے کم ہو کیا؟ چلو۔ فرح کلاس میں آ کر بھی اس کا ذہن سعدیہ کی طرف تھا۔ اب کیسے مما کو بتائے، وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ میرے اللہ میری مدد کر، اس نے اوپر منہ کرتے ہوئے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ جب کالج سے چھٹی ہوئی وہ باہر آئیں تو گاڑی نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئیں۔ اقرا ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ اقرا زمین سے ایک کنکری اٹھا کر درخت پر نشانہ بناتے ہوئے بولی۔ اب میں کیسے مما سے بات کروں؟ اقرا نے ایک اور کنکری اٹھائی۔ فرح کو اقرا کے اس کھیل سے کوفت ہونے لگی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تم بچی ہو؟ کیا یہ کام بچے کرتے ہیں؟ اس نے مڑ کر فرح کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ وہ اس کے سوال سے بیزار ہوتے ہوئے بولی۔ ابھی میرے پیٹ میں چوہے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، بلی سمیت۔ ابھی میں کچھ نہیں بول سکتی، گھر چل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈتے ہیں۔ ایک تو میں تمہارے کھانے سے بڑی تنگ ہوں، موٹی سارا دن کھاتی ہو، قسم لے لو صبح سے ایک کپ چائے اور ایک سلائس پر ہوں، یا وہی جو بریک ٹائم کنو کھائے ہیں۔ اب بھوک سے میری آنتیں بھی خشک ہو گئی ہیں، اقرا بیچارگی سے بولی۔ فرح کے موبائل پر بیپ ہوئی، کسی کا میسج آیا تھا۔ فرح نے اپنے پرس سے موبائل نکال کر دیکھا، اس کے بھائی کا تھا۔
فرا کہاں ہو؟ میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں۔ او مائی گاڈ، بھائی آیا ہے، جلدی چلو۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا موبائل پرس میں ڈال کر دوسرے ہاتھ سے اقرا کو پکڑتے ہوئے بولی۔ وہ چل کم رہی تھی، بھاگ زیادہ رہی تھی۔ احسان نے دور سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے متوجہ کیا۔ اقرا دیکھ چکی تھی۔ اوف، یہ بھائی کہاں ہے؟ اقرا نے فرا کو بازو پر چٹکی کاٹی۔ وہ بازو سے ہلاتے ہوئے بولی، اوف کیا ہے؟ اقرا نے آنکھوں کے اشارے سے احسان کو دیکھتے ہوئے فرا کو اشارہ کیا۔ تب فرا نے بھی اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ وہ دونوں گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ احسان نے فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ وہ بیک میرر کو اقرا پر فوکس کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گاڑی بھگانے لگا۔ یہ بات ان دونوں نے بھی نوٹ کی۔ وہ بیک میرر سے سارا راستہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ اقرا کو بڑی الجھن ہوئی احسان کی اس حرکت سے۔ آپ اپنے بھائی کو، وہ جب مجھے دیکھتا ہے مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی مین گیٹ پر آئی، اقرا نے فرا کے سر پر زور سے کتاب مارتے ہوئے کہا، اوئی ماں! فرا زور سے بولی اور دونوں ہنس پڑی۔ وہ گھر آئی تبھی اسے احسان کی آنکھیں یاد آئیں۔ اس کا بیک میرر سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنا یاد آیا۔ کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ وہ دل میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ پل پل بے چین رہنے لگی۔ فرا نے بتایا تھا وہ اس کی خاطر گھر والوں سے لڑتا ہے۔ نہیں، میں محبت نہیں کروں گی۔ اس کا دل چیخ اٹھا، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ شادی تو ہر صورت کرنی ہے، تو کیا یہ بیسٹ نہیں؟ کزن ہے، مجھے پسند بھی کرتا ہے۔ اس کا دل تھوڑا نرم ہوا۔ پھر وہ تب فرا کے گھر جانے لگی۔ جب وہ اسے کنفرم ہوتا احسان بھی اس وقت گھر ہوگا، اسے اس کا یوں دیکھنا اچھا لگنے لگا۔ اس کے دل میں احسان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ رات کو فرا سے ملنے گئی تو فرا نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ وہیں اس کے کمرے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ نماز سے فارغ ہوتے ہی سب کے لیے چائے بنانے چلی گئی، ساتھ اقرا کو بھی لے گئی۔ چلو مل کر چائے بناتے ہیں۔ ایک بات پوچھوں فرا تم سے؟ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی۔ فرا کا چائے بناتا ہاتھ رک گیا۔ ہاں بولو۔ وہ اس دن سعدیہ آئی تھی نا، کچھ بنا اس بات کا؟ نہیں یار، ابھی میں بھی یہی سوچ رہی تھی، میری مما نہیں مانیں گی۔ میری بات سنو، اقرا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ تم اپنے ماموں سے بات کر کے دیکھ لو۔ نہ بابا نہ، ماموں سے میں کیسے بات کروں؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تو اپنے بھائی سے کہہ کر دیکھ لو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ چلو تم چائے ختم کرو، نیا ڈرامہ آنے والا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ فرا اقرا ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ بھائی آپ کو ایک نیوز دینی تھی، وہ بھائی کے روم میں آتے ہوئے بولی۔ وہ شاید کوئی بک پڑھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر اسے اپنے برابر جگہ دیتے ہوئے کچھ تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ کیسی نیوز؟ بھائی سعدیہ 2-3 دن پہلے میرے پاس آئی تھی، وہ کالج میں کسی طاہر کو پسند کرتی ہے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بنا تصدیق کے کچھ بھی مت بولا کرو۔ وہ ناراضگی سے بولا۔ بھائی اس نے خود بتایا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ چاہتی ہے میں اس کی مدد کروں۔ کیسی مدد؟ احسان بولا۔ وہ بول رہی تھی یہ بات وہ اپنی مما کو بتا چکی ہے، بابا سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ فرا نے اپنے بھائی کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بتایا۔ اب سوال یہ ہے بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ یہی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، احسان سوچتے ہوئے بولا۔ آپ سعدیہ سے کہو اپنی مما سے بات کرے، وہ خود اپنے ہسبینڈ سے بات کر لے گی۔ جب اس مسئلے کا کوئی حل نہ سوجا تو احسان یہی بات کرتے ہوئے کچھ مطمئن ہوا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اسے یہی بولوں گی۔ چلیں کافی رات ہو گئی ہے، آپ بھی سو جائیں، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ ہو آر یو مارمی؟ تم ہوتی کون ہو مجھے حکم دینے والی؟ جب سعدیہ نے ماں کی منت کی، مما آپ میری مدد کریں، میں طاہر سے شادی کروں گی، میں طاہر کے بنا جی نہیں پاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے ماں سے بولی۔ اچھا تم رونا بند کرو، میں کچھ سوچتی ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کرے تو کیا کرے۔ بہت سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہوئے اپنی بیٹی سے بولی، بیٹا کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے بابا کو منمانی نہیں کرنے دوں گی۔ یہی بات جب اسفن سے بولی اسے بہت غصہ آیا۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، ماں بیٹی چاہتی کیا ہو؟ میں اپنی بہن سے کیا ہوا وہ وعدہ بھول جاؤں؟ مجھے اپنی عزت، اپنی زبان، اپنی انا اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ سنا تم نے؟ وہ قہر برستا اپنی بیوی کو دیکھ کر بولا، آپ غصہ مت کریں، یہ ہماری بیٹی کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ میں غصہ نہ کروں میرا بس نہیں چل رہا تو ماں بیٹی کو ابھی اسی وقت شوٹ کر دوں، چلی جاؤ میری نظروں سے دور ہو کر۔ جب شازیہ ٹس سے مس نہ ہوئی وہ چیختے ہوئے بولا، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا۔ وہ سارا دن گھر واپس نہ آیا۔ جب شام میں گھر واپس آیا تو اس کا غصہ صبح سے قدرے کم تھا۔ وہ اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ اس دوست نے اسے بہت سمجھایا، ارے یار تو اللہ کا شکر ادا کر، تیری بیٹی نے بتایا ہے اپنی پسند، میری بیٹی نے تو چھپ کر نکاح کر لیا، تو خوش نصیب ہے یار۔ اور یہی بات سن کر اسفن کا غصہ کم ہوا۔ شام میں شازیہ نے پھر وہی بات چھیڑ دی، ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، اس کا مستقبل مت خراب کریں۔ وہ اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، وہ مر جائے گی۔ کیا یہ سب سعدیہ چاہتی ہے؟ سعدیہ ہی تو چاہتی ہے، شازیہ نے جھٹ سے کہا۔
مجھے یہ امید نہیں تھی سعدیہ سے۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا اور باہر کھڑی سعدیہ کا دل کاٹ رہا تھا۔ میرے بابا نے مجھے غلط سمجھا۔ وہ اسی وقت کمرے میں چلی آئی۔ بابا، اسفند نے منہ پھیر لیا۔ بابا، آپ ناراض مت ہوں، میں آپ کی ناراضگی سہ نہیں پاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بابا کی کرسی کے پاس آ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے خفا رہے تو میرا اللہ بھی خفا ہوگا، میرے لیے جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بابا، پسند کی شادی اجازت اسلام بھی دیتا ہے، یا مجھے اتنا پڑھایا نہ ہوتا۔ بابا، آپ پھر بھی راضی نہیں تو چھوڑ دیں، جہاں آپ کہیں گے میں وہیں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ بابا کچھ تو بولیں، مجھ میں سکت نہیں ہے کسی کی ناراضگی سہنے کی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا نے اپنی لاڈلی کو اس قدر روتے دیکھا تو سہ نہیں پائے۔ کھڑے ہوتے ہی بیٹی کو سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ان کو بلاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ شازیہ جلدی سے بیٹی کے قریب آئی، اس کے آنسو صاف کیے اور گلے لگا لیا۔ بیٹی، تم جلدی سے ان لوگوں کو بلا لو، اگر تیری پھپھو آ گئی رشتہ لے کر تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ جی امی، میں کل کالج جاؤں گی تو طاہر کو بول دوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کالج میں سارا دن وہ چپ رہی، اس کا دل کہیں نہ لگ رہا تھا۔ اس کی بے چینی اقرا نے بھانپ لی۔ کیا ہوا فرا، آج کیوں پریشان ہو؟ یار مسئلہ تو وہی ہے، مما نہیں مانے گی، اس کی بھتیجی کوئی ایسا گل کھلا سکتی ہے۔ میں نے کل سعدیہ کو بولا تھا اپنی مما سے مدد لے، اس نے پرامس بھی کیا تھا، اب دیکھو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تم ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اقرا نے فرا کے کندھوں کو ہلکا سا دباتے ہوئے تسلی دی۔ بریک ٹائم پر فرا اقرا کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی موبائل میں کوئی پکچر دکھا رہی تھی کہ سعدیہ نے آ کر ان دونوں کو اچانک یاہو بول کر ڈرا دیا۔ فرا کے ہاتھوں سے موبائل گر پڑا۔ کیا مصیبت ہے؟ فرا نے غصے سے پہلے موبائل کو پھر سعدیہ کو دیکھ کر کہا۔ سعدیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ خیر ہے، آج تم بڑی خوش لگ رہی ہو۔ اقرا جو کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی، جھٹ سے اس کی خوشی کی وجہ جاننی چاہی۔ فرا جو موبائل کی سکرین صاف کر رہی تھی، سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں نا، بات ہی اتنی خوشی کی ہے، کیا بات ہے جلدی بتاؤ، میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ پاس بیٹھی فرا نے سعدیہ کو دھپ مارتے ہوئے کہا۔ اوئی ماں، سعدیہ اپنی کمر سے ہلانے لگی۔ بابا مان گئے کیا؟ فرا کھڑی ہو گئی خوشی سے۔ ارے تم کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ تیری شادی ہو رہی ہے جو اتنی خوش ہو رہی ہو؟ اقرا نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بیٹھتے ہوئے کہا۔ بات تو بڑی خوشی کی ہے، بہت بہت مبارک ہو، فرا نے سعدیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ کب تک بات کنفرم ہوگی؟ امی بھی 1-2 دن تک آنا چاہتی ہیں، وہ لوگ آج شام میں آئیں گے، ابھی میری بات ہوئی ہے طاہر سے۔ چلو آج گھر جاتے ہوئے مٹھائی لے کر جاؤں گی۔ مٹھائی کیوں؟ اقرا سعدیہ نے بیک وقت ایک ہی بات کہی۔ بھائی کو کھلانے کے لیے، بھائی کو اللہ پر یقین تھا، اس کا یقین جیت گیا اس لیے۔ اقرا جو پہلے ہی اس کی مٹھائی والی بات پہ حیران تھی، یہ بات سن کر سر کو اور جھکا دیا۔ وہ گھر آئی، اس کی ماں بھائی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے تم آ گئی بیٹا، جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو، تمہارے ماموں کے گھر چل رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، آج مما کو نہیں جانا چاہیے، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ مما آج کیوں؟ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ مما بولی تمہارا بھائی مان گیا ہے سعدیہ کے لیے۔ مما آج ماموں تو گھر پر نہیں ہے۔ اسے کوئی اور بہانہ نہ سوجا تو جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے بولی، کہاں گیا ہے اور تم کو کیسے پتا؟ مما مجھے سعدیہ نے بتایا ہے، چلو میں کال کر کے پتا کر لیتی ہوں۔ ابھی وہ کال ملا رہی تھی، فرا جلدی سے بھائی کی تلاش میں کمرے میں بھاگی۔ بھائی کے کمرے میں آ کر اس نے لمبا سانس خارج کیا۔ بھائی، وہ زور سے چیخی، کہاں ہے آپ؟ آ رہا ہوں، کیا مصیبت ہے یار، کیا ہوا؟ اس نے بھائی کو سعدیہ کی ساری باتیں بتا دی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ جی بھائی، 2 دن مما کو روکنا ہوگا، مما اگر گئیں تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، تم کپڑے چینج کر لو، میں مما کو روکتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احسان مما کی تلاش میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ مما آج آپ رک جائیں، کل چلیں گے، مجھے کام یاد آ گیا، میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا بیٹا، آج ویسے بھی میں نہیں جا رہی، تمہارے ماموں گھر پہ نہیں ہیں، موبائل بھی آف ہے۔ ٹھیک ہے مما، میں شام تک آ جاؤں گا، وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ صبح موسم بڑا سہانا تھا، سردیاں فرا کو گرمیوں کی بنسبت زیادہ اچھی لگتی تھیں۔ وہ لحاف سے اٹھی، وضو کیا، نماز ادا کرنے کے بعد چائے بنانے وہ کچن میں چلی گئی۔ سب کو فرا کی چائے بہت پسند تھی، خاص کر احسان بھائی اس کی چائے کے دیوانے تھے۔ وہ سب کو ان کے کمرے میں چائے دے آتی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنی مما کے کمرے میں چائے دینے کو گئی، وہ رو رہی تھی۔ اپنی مما کو روتے دیکھ کر فرا بوکھلا گئی۔ مما کیا ہوا ہے؟ بابا مما کو کیا ہوا ہے؟ وہ بابا سے پوچھنے لگی، جو اس کی مما کو چپ کرانے میں ناکام ہو کر فرا کو دیکھنے لگے۔ بیٹی، تیرے ماموں کی کال آئی تھی، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیا ہے، جب سے کال آئی ہے تب سے رو رہی ہیں۔ مما، اس نے اپنی مما کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے پکارا۔ مما نے آنسو بھری آنکھوں سے فرا کو دیکھا۔ مما وہ ان کی بیٹی تھی، وہ مالک تھے ان کے، ماموں بہت اچھے ہیں۔ مما، ماں باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔
یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ماں نے حیرانگی سے پہلے ارباز پھر فرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مما سعدیہ طاہر کو پسند کرتی تھی۔ یہ طاہر کون ہے؟ ارباز نے پہلی بار ان ماں بیٹی کی باتوں میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارے کالج میں پڑھتا ہے اور سعدیہ کو پسند بھی کرتا ہے۔ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماں بے چین ہوتے ہوئے بولی۔ مما کیا آپ میری بات پہ یقین کرتی؟ کیوں نہ کرتی؟ مما میں نے آپ کو یہ بتایا تھا بھائی اقرا کو پسند کرتا ہے، آپ کو یہی لگتا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں اقرا کو بھابھی بنانا چاہتی ہوں اور سعدیہ پہ الزام لگا رہی ہوں۔ اب چونکنے کی باری ارباز کی تھی۔ تم نے کیا کہا؟ احسان اقرا کو پسند کرتا ہے؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ فرا کو دیکھتے ہوئے بولے۔ بابا مما اپنی بھتیجی کو بہو بنانا چاہتی تھی، فرا نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ اب کوئی کچھ نہیں بولے گا، آج میں بھائی کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گا۔ وہ فرا کی بات سننے کے بعد بولے۔ فرا کا دل جھوم اٹھا، یہاں بابا نہ بیٹھے ہوتے تو وہ ناچنے لگتی۔ اس نے سر اٹھا کے مما کو دیکھا، وہ سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ مما اب بس بھی کریں۔ مما کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ کیا میرے رونے پر بھی پابندی ہے؟ وہ سر جھکائے ہوئے ہی بولی۔ مما آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ مما کے قریب ہوتے ہوئے بولی۔ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ اپنے بھائی کی بیٹی نہ لا سکی، میں رو تو اس لیے رہی ہوں میں کیوں اتنی خود غرض ہو گئی تھی۔ میرا بھائی اپنی بیٹی کے لیے زبان سے مکر گیا، کیا میں بیٹے کے لیے ایسا کوئی رسک نہ لے سکتی تھی؟ اس نے بیٹی کا کہا مان لیا، میں نے بیٹے کا کیوں نہیں مانا؟ وہ یہ باتیں یاد کر کے پھر رونے لگی۔ مما دیر آئے درست آئے، یہ کہاوت ہے نا، ہم جلدی چلے جاتے، یہ تو تیر میں نہیں لکھا تھا، جس ٹائم لکھا تھا ہمارا جانا، رشتہ لے کر آپ راضی ہوں گی۔ وہ بیٹی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ واقعی سچ کہتے ہیں، تعلیم بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ وہ دل میں سوچنے لگی۔ مما چلیں بھائی کو خوشخبری دیتے ہیں، انہیں سرپرائز دیں گے، ارباز نے خوش ہو کر کہا۔ ارے واہ بابا ہرے! فرا اپنے بابا سے بھی زیادہ خوش تھی آج، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ شادی آج ہی کروا دے۔ بھائی ناشتہ کر لیں، پھر ہمیں ماموں کے گھر جانا ہے۔ فرا اور ارباز نے فل تیاری کر لی اسے سرپرائز دینے کی، ماں کو بھی ملا لیا۔ وہ ناشتے کی میز پر آیا، سب خاموش تھے۔ وہ تھوڑا الجھا، اس نے فرا کو دیکھتے ہوئے اشارے سے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ فرا نے شانے اچکتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ برخودار آج اپنی ماں کو ان کے بھائی کے گھر لے جائیں، اور نوشین تم ایسے مت آنا، ڈیٹ فکس کر کے آنا۔ احسان کا منہ کو جاتا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا، اس کی منہ کا ذائقہ کڑوا ہوا۔ ارباز نے پہلے احسان کو مخاطب کیا، پھر ایک آنکھ دباتے ہوئے فرا کو دیکھ کر نام نوشین کا لیا۔ جی بھابھی، بھائی تو دل سے راضی ہیں۔ وہ سب مل کر احسان کو زچ کرنے لگے۔ وہ چپ کر کے ناشتہ کرتا رہا، پھر مما کو دیکھا، وہ چائے پینے میں مصروف تھی۔ فرا کو دیکھا، وہ موبائل میں مگن تھی۔ آخر میں بابا کو دیکھا، وہ اخبار پڑھنے لگا۔ اب میں کیا کروں، کس کو مدد کے لیے پکاروں؟ اللہ کرے تیرا موبائل ٹوٹ جائے۔ وہ زہر خندق ہو کر دل میں بددعا دینے لگا۔ فرا اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ فرا نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے بھائی کو مخاطب کیا، بھائی آپ اداس کیوں ہو؟ نہیں تو کیا مجھے بھنگڑا ڈالنا چاہیے؟ وہ الٹ اسی سے سوال کرنے لگا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ معصوم انداز میں بولی۔ احسان نے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ فرا ہلکے سے ہنسی۔ احسان نے نظر اٹھا کر ایک بار پھر فرا کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ جل ککڑی کہیں کی دوغلی، بابا کی چمچی، کل تک میرے ساتھ ہی، آج بابا سے ملی ہے، اللہ کرے اس کا موبائل ٹوٹ جائے۔ وہ دل ہی دل میں بولتا رہا، میں اب اپنی مدد آپ کروں گا۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کیا۔ مما کیا سعدیہ یہ شادی والی بات مان جائے گی؟ اس نے ایک اور آپشن دیا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شرم تو نہیں آتی؟ ہمارے خاندان میں یہ روایت نہیں ہے بیٹی انکار کرے، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ ماں نے اچھا خاصا لیکچر سنا دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں بھی چھوڑ دو اسفند کے گھر، آئیں چلیں مما، چلیں مہارانی صاحبہ۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ احسان نے سارا غصہ بہن پر نکالا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس کی پونی کھینچ لے، جو جان کر بھی انجان بنی تھی۔ وہ گاڑی ماموں کے دروازے پر روکتے ہی ان دونوں کو وہیں اتار کر گاڑی بھگا کر لے گیا۔ فرا اس کی امی ہنس کر ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے ماموں کے گھر چل دی۔ وہ ان کو رشتہ پکا ہونے پر مبارکباد دینے گئے تھے۔ یہ بھی فرا کی سوچی سمجھی چال تھی۔ ماموں نے بہن کو دیکھ کر بڑے حیران اور پریشان ہوئے۔ ان کو امید نہیں تھی بہن آئے گی مبارکباد دینے، وہ یہی سمجھے اس کی بہن سارے رشتے ناطے توڑ دے گی۔ مما اپنی جگہ حیران تھی۔ بھائی اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ بات تو نصیبوں کی ہوتی ہے۔ کون سا ہمارے بچوں کا نکاح ہوا تھا یا کوئی منگنی ہوئی تھی؟ یہ ہم دونوں کی خواہش تھی، بس اگر منگنی یا نکاح بھی ہوا ہوتا میں تب بھی ایسا نہ کرتی، تو اس سے کبھی رشتہ نہ توڑتی۔ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے۔ نوشین نے سچے دل سے اپنی بھتیجی کو دعا دی۔ آمین، مومانی نے بھی دل میں کہا۔
اور اپنی نند کو گلے لگا لیا۔ میرے نصیب میں سعدیہ نہیں ہوگی تو نہیں ملی، ہم نئے رشتے جوڑنے کی خاطر پرانے رشتے کیوں توڑے؟ اسفند بہن کی فراغ دلی پر دل سے قائل ہو گیا اور اٹھ کر بہن کو گلے لگاتے ہوئے رو پڑا۔ دل بڑا کرتے ہیں بھائی، وہ بھائی سے لپٹتے ہوئے بولی۔ انہوں نے ماموں کے گھر سے سیدھے اقرا کے گھر دعویٰ بول دیا۔ تایا ابو سے ملے، اتنے نکسک سی تیاری پر اقرا سے رہا نہیں کیا، پوچھ لیا فرا اتنا تیار ہو کر کہاں گئی تھی؟ چلو اس کو بھی آزماتے ہیں، اس کے دل میں کیا ہے؟ فرا دل میں سوچ رہی تھی، کہاں گم ہو یار، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اقرا نے فرا کو کسی گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر دور سے ہی ہانک لگائی۔ ہاں کچھ نہیں، تو بتاؤ کہاں گئی تھی؟ ماموں کے گھر سعدیہ کی بات پکی کرنے۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی، اقرا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا اس کی تو بات پکی ہو گئی تھی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا، ایک گیا۔ اس کی حالت دیکھ دیکھ کر فرا کو مزہ آیا۔ نہیں ہوئی، ماموں نہیں مانے۔ اس نے ایک اور تیر پھینکا جو سیدھا دل پر جا لگا۔ وہ اٹھی بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ فرا کی بڑی آنکھیں اور بڑی ہو گئی۔ واؤ، آگ اگر وہاں لگی ہے تو دھواں یہاں بھی کم نہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ اس نے کچھ نفرت، کچھ بے بسی کے عالم میں مسلسل بہتے ہوئے آنسوؤں کو ہاتھ کی پش سے صاف کیا، مگر اگلے لمحے چہرہ پھر آنسوؤں سے تربتر تھا۔ اس کی ہچکی بند گئی۔ شدید غیظ و عالم میں اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا کرسٹل واز اٹھا کر دیوار پر دے مارا، ایک چھناکا ہوا اور کرچیاں اطراف بکھر گئیں۔ اس کا زبر جواب دے گیا۔ وہ بلک پڑی، تڑپ تڑپ کر سسکتے ہوئے۔ وہ بیڈ روم کے باہر آواز سنی، وہ آواز فرا کی تھی۔ وہ دستک دے رہی تھی، اقرا دروازہ کھولو، جو شدید گھبراہٹ کے عالم میں مسلسل اسے پکار رہی تھی۔ فرا تم چلی جاؤ، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز اقرا دروازہ کھولو، دیکھو میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ مسلسل اسے پکارتی رہی۔ وہ شدید غصہ میں بولی، فرا چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں، آئندہ بھول کر بھی یہاں مت آنا ورنہ تمہیں میں شوٹ کر دوں گی۔ اسے محض دھمکی مت سمجھنا، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ سب سن کر فرا ساکن ہو گئی۔ وہ بھاگ کر اپنے گھر چلی گئی۔ جب اس کے بابا گھر آئے، وہ اس کے کمرے میں بھی آئے، یہ سوتی بن گئی۔ وہ جاننا تو چاہتی تھی شادی کا، پر اگر اس کا بابا دیکھ لیتا، اس کی حالت تو ضرور اس سے پوچھتا۔ اس سے بھی رہا نہیں جاتا، بتا دیتی وہاں کیا ہوا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب اس کا غصہ کچھ کم ہوا تو اسے شرمندگی ہوئی۔ فرا میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ اسے شدید ندامت ہوئی۔ مجھے تو اس سے نفرت تھی، تو پھر اس کی شادی فکس ہونے پر مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یا پھر مجھے چاچی کے ٹھکرائے جانے پر تکلیف ہوئی؟ یا مجھے احسان سے محبت ہو گئی ہے؟ میرے اللہ، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنی حالت پر خود ہی حیران تھی۔ میں کیسے فرا سے بات کروں گی؟ وہ ساری رات سو نہیں سکی۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہلتی رہی۔ جب ٹانگیں شل ہو گئیں تو بیڈ پر جا بیٹھی، بک اٹھا کر غائب دماغی سے ورق گردانی کرنے لگی۔ بک سے دل اوب گیا۔ بک کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر لائٹ آف کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند تھی کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ فرا کا سوچتے سوچتے نہ جانے کب احسان کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیوں آپ میری زندگی میں آئے؟ میں کتنی خوش تھی آپ کے آنے سے پہلے۔ کاش آپ نہ آئے ہوتے، آپ نے میری دوست مجھ سے چھین لی۔ آپ بہت برے ہیں۔ کیا کیا چھینیں گے مجھ سے، میرا دل بھی چھین لیا۔ اس کی آنکھ سے آنسوں کی برسات جاری ہو گئی۔ گرم گرم آنسو آنکھ سے نکلتے ہی تکیے میں جذب ہو جاتے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی مما دودھ رکھنے کمرے کے اندر آئیں۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ اقرا کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں مما، اقرا نظریں چراتے ہوئے بولی۔ میرا بچہ، تو رو کیوں رہی ہو؟ ماں نے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ بس دل بھر گیا تھا۔ کیا کہیں تیرے چاچو نے تیرا رشتہ مانگا ہے، اس لیے تو نہیں رو رہی؟ نہیں مما، کیا وہ پہلے نہ سمجھی؟ اچانک مما کی بات ذہن میں فٹک سے آئی۔ اس نے بجلی کی تیزی سے سر اوپر اٹھاتے ہوئے حیران ہو کر مما سے تصدیق چاہی۔ مما، آپ نے کیا کہا؟ چاچو نے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اب بھی اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ مما، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ اقرا نے کچھ زیادہ ہی پریشانی میں پوچھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، مما سچ کہہ رہی ہیں یا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اگر یہ سچ ہوتا تو کل فرا نہ بتاتی، ضرور میرے ہی کان غلط سن رہے ہیں۔ مما اس کی کیفیات سے بے خبر تھی۔ وہ یہ سمجھی اسے یہ رشتہ پسند نہیں۔ بولی، بیٹا، میں نے تیرے بابا کو بولا بھی تھا، اپنی بیٹی سے تو ایک بار پوچھ لو۔ اس نے میری ایک نہ مانی، اپنے بھائی کو بھی ہاں بول دی اور شادی کی ڈیٹ بھی طے کر لی۔ ماں انکشاف پر انکشاف کر رہی تھی اور وہ پاگلوں کی طرح ماں کو تکے جا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں یا مما کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کل تو چاچی رشتہ مانگنے گئی تھی سعدیہ کا۔ اقرا کا آج کالج دیر سے جانے کا ارادہ تھا۔ وہ فرا کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی حالت سے خود بے خبر تھی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں مجھے محبت ہو گئی ہے؟ میں تو نفرت کرتی تھی احسان سے۔ بیٹی، ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔
फारूक ने बेटी को टोका, जो सर झुकाए चम्मच से खेल रही थी। बेटी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो बेटी की हालत देखकर पछता रहा था। तेरी माँ ने ठीक कहा था, मुझे तुझसे पूछना चाहिए था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर ये रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं तो मैं भाई से माफी मांग लूंगा। इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कभी नहीं करना चाहता। जब भाई आया मैं बहुत खुश हो गया। मैं शुरू से ही एहसान को दामाद बनाना चाहता था। ये सुलझा हुआ बच्चा मुझे अपना अपना लगता था, बड़ा प्यारा लगता था। मैं इस खुशी में तुम्हारी मोहब्बत भी भूल गया, लेकिन अब मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ ना इंसाफी कर रहा हूँ। मुझे माफ कर देना बेटी। मैं भाई को मना कर दूंगा। वो अपने बाबा की बात सुन रही थी कि इसी पल उसने सर उठाकर अपने बाबा को देखा, जो अपनी ऐनक उतार कर उसे साफ कर रहा था। अब इसने जवाब देने के लिए मुंह ही खोला था कि उस पल उसकी मम्मा की चीख की आवाज सुनाई दी। उन दोनों की बातें यहीं पर मुनक़ता हो गईं। वो दोनों जल्दी से अंदर भागे। जैसे ही वो कमरे में गए, उसकी मम्मा ऊंधे मुंह गिरी हुई थी। वो दोनों जल्दी से मम्मा को सीधा किया। वो बेहोश थी। वो जल्दी से चाचू को बुलाने भागी। वो चीखती ही उनके घर गई। अरे बेटा, क्या हुआ है? नशीन उसकी चीख सुनकर जल्दी से बाहर आई। साथ एहसान भी था, जो अभी नाश्ता करने के इरादे से कमरे से बाहर आया था। मेरी मम्मा, वो इतना ही बोली। एहसान भागकर उनके घर चला गया। इकरा भी उसके पीछे भागी। एहसान ने अपनी चाची को उठाते हुए अपनी मम्मा से कहा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ। वो बौखलाकर एहसान के पीछे भागी। एहसान, फारूक, नौशीन तीनों ही चले गए। वो बिल्कुल तन्हा थी घर पर। वो टहलने लगी, कभी बैठ जाती। वो मुसलसल रो रही थी। एक तो बाबा की बातें याद आई, ऊपर से मम्मा की हालत याद करके वो और रोने लगी। उन लोगों को गए हुए 2 घंटे हो गए थे। इसी पर जोहर की अजान हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो किसी रोबोट की तरह चलती हुई बाथरूम वुजू करने चली गई। इंसान कितना बड़ा मुनाफिक है। जब कोई तकलीफ होती है तब अल्लाह याद आता है कि वही थी। उसके सामने कोई नमाज भी पढ़ ले तब भी उसे एहसास ही नहीं होता था कि मैं भी मुसलमान हूँ, मुझ पर भी नमाज फर्ज है। और आज जब मुसीबत आई तो कैसे अल्लाह याद आया। वो नमाज पढ़कर फारिग हुई, दुआ के लिए हाथ उठाया। ए अल्लाह, तू तो रहीम है, मेरे गुनाह माफ फरमा। ए अल्लाह, मैं मुसलमान हूँ और मैंने जिंदगी में कभी ऐसा बड़ा गुनाह भी नहीं किया, और मुझे तुझसे मोहब्बत है और तेरे नबी से भी मोहब्बत है। ए अल्लाह, मैं अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए तुझसे कुछ मांग रही हूँ। ए अल्लाह, क्या इतने हवालों के बाद भी तू मुझे मायूस लौटा दोगे? ए अल्लाह, अगर मेरी माँ को जिंदगी मिल गई तो मैं तुझसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस मेरी माँ को कुछ ना हो। ए अल्लाह, मुझे मायूस मत लौटा। वो गिड़गिड़ा रही थी, कभी सजदे में, कभी हाथ उठाकर, कभी कुरान मजीद के आगे। वो एक पल भी सुकून से नहीं बैठी। टहलते टहलते उसकी टांगें कांपने लगी। पूरा जिस्म हौले हौले लरज रहा था। उसने बाबा को कॉल की। बाबा का मोबाइल कमरे में बज उठा। उसने चाची का नंबर मिलाया। चाची ने कॉल काट दी। वो और परेशान हो गई। उसने ना चाहते हुए भी एहसान का नंबर मिलाया। एहसान ने कॉल रिसीव की। हेलो। इससे बोला ना गया। उसकी सिसकी बंद गई। प्लीज आप रोना बंद करें। एहसान को उसके रोने से तकलीफ हुई। एहसान समझ तो गया था कि कॉल किसने की है। देखें, आप ज्यादा परेशान ना हो। ताई को आईसीयू में रखा गया है। आप देखना चाहें तो मैं आपको लेने आ रहा हूँ। आप तैयारी कर लें। उसने इतना बोलकर कॉल काट दी तो मोबाइल को हाथों में लिए खड़ी रही। ज्यादा देर नहीं हुई होगी कि बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। वो जल्दी से बड़ी सी चादर पहनकर बाहर आई। एहसान ने उसे देखा। वो पहले से भी ज्यादा प्यारी लगी। उसकी आंखें सुर्ख थी, होठ लरज रहे थे, गुमसुम सी। उसकी ये कजन शुरू से ही इतना कम बोलती थी, या शायद उसके सामने कम बोलती थी। वो उसे लेकर हॉस्पिटल आया। उसके बाबा सर झुकाए परेशानी के आलम में सोफे पर बैठा था। चाची हाथ में तस्बीह लिए वार्ड में टहलते हुए तस्बीह पढ़ रही थी। उसे देखते ही वो उसके पास आई और गले लगाते हुए तसल्ली देने लगी। मैं मम्मा को देखना चाहती हूँ, वो हल्की सी आवाज में बोली। एहसान उसे लिए आईसीयू के दरवाजे पर छोड़ गया। वो आईसीयू के शीशे से अंदर अपनी मम्मा को देखने लगी। उसकी मम्मा उसकी जान बेहोश थी और जगह जगह से नालियां लगी हुई थी। वो दरवाजा ना खोल सकी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी मम्मा को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा। वो ग्लास डोर पर दोनों हाथ रखे अंदर देख रही थी कि अपने कांधे पर हाथ का दबाव पड़ने पर वो मुड़ी। अपने करीब चाची को देखकर उसे रहा नहीं गया। वो चाची के गले लगते ही फूट फूट कर रो पड़ी। चाची उसे तसल्ली देती रही। वो उसे गले लगाकर उसके बाबा के पास ले आई। फारूक ने बेटी को रोते देखकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। अल्लाह पर उम्मीद रखो मेरी जान। जब डॉक्टर को आईसीयू से निकलते हुए देखा तो फारूक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, आखिर आप बताते क्यों नहीं, मेरी बीवी को हुआ क्या है? देखें, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ जाए तो ही कुछ फैसला कर पाएंगे। वैसे मुझे शक है कि इनको फालिज का झटका लगा है। डॉक्टर ये कहकर आगे बढ़ गया। इकरा के पांव से जमीन सिरक गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीखने चिल्लाने लगी।
اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ اقرا ہوش کرو، کچھ نہیں ہوگا بیٹا، آپ بس دعا کریں، رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس کے بابا نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اس کو تسلی دی۔ آخر مما کو ہوا کیا تھا؟ بیٹا ابھی آپ نے ڈاکٹر سے کیا سنا؟ ابھی رپورٹ آنے میں 2-2.5 گھنٹے دیر ہے۔ آپ گھر جائیں، آپ نے صبح بھی ناشتہ نہیں کیا۔ بابا مجھے بھوک نہیں۔ بیٹا آپ کے چاچو جب گھر آئیں، کوئی تو گھر پر ہو، اور میں ہوں نا یہاں پر، آپ جائیں، شام میں آپ سب آ جانا۔ آپ یہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ وہ کسی صورت گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اور بابا کا حکم نہ ماننا بھی اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ بیٹی میں ہوں، آپ شام کو آ جانا، آپ اور فرح کو بھی ساتھ لیتی آنا۔ احسان آپ جائیں، ان کو گھر چھوڑ آئیں۔ چاچی نے پہلے اقرا کو بتایا، ساتھ ہی احسان کو بھی حکم دیتے ہوئے کہا، اوکے مما۔ وہ اقرا کو لیے گاڑی تک لے آیا۔ وہ اقرا کو گاڑی میں بٹھا کر خود پاس والے ہوٹل سے کچھ کھانے کا سامان خرید لایا۔ گاڑی بھگاتے ہوئے وہ کسی سوچ سے چونکا، ایسا نہ کریں کہ فرح کو بھی کالج سے لیتے چلیں۔ وہ خود کلامی میں بولا۔ گاڑی کو کالج روڈ پر ڈالتے ہوئے وہ بیک میرر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو اپنی مما کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کی یہ چوری اس نے آج نہیں دیکھی۔ وہ کالج کے گیٹ پر پہنچ کر فرح کو کال کرنے لگا۔ فرح نے کال ریسیو کی۔ فرح میں گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ، اور کال کاٹتے ہوئے اپنے واچ پر نگاہ دوڑائی۔ فرح آئی۔ وہ گاڑی کے پاس آ کر رک گئی، کچھ تعجب سے پہلے بھائی کو پھر اقرا کو دیکھا۔ بھائی اس کی کیفیات سمجھ کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اقرا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ احسان نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور مین روڈ پر گاڑی کو دوڑانے لگا۔ فرح سر جھکائے ہوئے بیٹھی۔ بھائی نے آہستہ آہستہ صبح والی بات بتا دی۔ کیا یہ سب ہو گیا اور آپ لوگوں نے ایک کال تک نہیں کی؟ وہ حیران و پریشان بیٹھی تھی۔ فرح کے لیے بھی یہ شاکنگ نیوز تھی۔ اقرا ہولے ہولے ہچکیوں سے رونے لگی۔ فرح اسے اپنے قریب کرتے ہوئے گلے لگا لیا۔ وہ اور بھی شدت سے رونے لگی۔ بس کرو اقرا، اللہ سے دعا کرو، اس کو تسلی دیتے ہوئے فرح کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ فرح نے اس کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اتنا روگی تو بیمار ہو جاؤ گی، اور چاچی کے لیے دعا کون کرے گا؟ وہ اسے ہولے ہولے باتیں کرنے لگی۔ وہ جلد ہی کسی حد تک نارمل ہو گئی۔ تم ایسا کرو، گھر چل کر اسے کچھ کھلا دینا، وہ بہن کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ جی بھائی، وہ اتنا ہی بولی۔ گھر کے سامنے احسان نے بریک لگائی۔ وہ ان دونوں کو اتار کر خود واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ فرح بول اٹھی، بھائی آپ بھی کھانا کھا کے جائیں۔ کھانے کا نام لیتے ہی اس کی بھوک بھی چمک اٹھی، کیونکہ اس نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ ان دونوں کے ہمراہ راہداری عبور کر کے وہ کچن میں ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ فرح جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے سالن گرم کرتے ہوئے وہ اقرا کو بلانے چلی گئی۔ اقرا چلو کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں، دیکھو تمہاری وجہ سے یہ چھوٹی بھی بھوکی ہے۔ فرح نے لاریب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اقرا پلیز تھوڑا سا تو کھا لو۔ وہ اقرا اور لاریب کا ہاتھ پکڑے واپس آئی۔ ان چاروں نے مل کر کھانا کھایا۔ اتنے ٹائم میں ارباز بھی آ گیا۔ وہ آتے ہی نوشین کے بارے میں پوچھنے لگا۔ احسان نے آہستہ سے اپنے بابا کو بتا دیا۔ وٹ یار، اتنا کچھ ہو گیا، مجھے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، ایک ہی تو کال کرنی ہوتی ہے۔ وہ بے چین ہو گیا۔ بنا کھائے وہ جانے کے لیے اٹھا۔ بابا آپ کچھ کھا لیں، میں بھی ہاسپٹل جا رہا ہوں، مل کر چلتے ہیں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، وہ اتنا بول کر آگے بڑھ گیا۔ بھائی آپ بابا کا خیال رکھنا، فکر مندی سے فرح بولی۔ اقرا پھر جانے کے لیے تیار ہوئی کہ احسان بولا، آپ ابھی آئی ہیں، تھک گئی ہوں گی، کچھ دیر ریسٹ کریں، میں شام میں آپ لوگوں کو لے جاؤں گا۔ وہ خاموشی سے احسان کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی کیفیات سے بخوبی واقف تھا۔ احسان نے آگے بڑھ کر اس کو شانوں سے تھامتے ہوئے تسلی دی۔ اللہ کرم کرے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ بڑا رحیم ہے، انشاءاللہ چاچی جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اسے لیے کمرے میں بیڈ پر سلا گیا۔ ریحان، ارسلان اور ارغمان تینوں ہی اپنی ماں کے پاس پہنچ چکے تھے۔ لاریب ابھی چھوٹی تھی، پریشان تو وہ بھی بہت تھی ماں کے لیے۔ رپورٹ آ چکی تھی۔ ڈاکٹر جس بیماری کا شک کر رہے تھے وہی سچ تھا۔ طاہرہ کو فالج کا جھٹکا لگا تھا۔ ڈاکٹر کیا یہ ٹھیک تو ہو جائیں گی؟ جب وہ رپورٹ دکھانے ڈاکٹر کے پاس گئے تو فاروق نے کچھ پریشانی میں پوچھا، دیکھیں مایوسی گناہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے تو کبھی مایوس مت ہونا، ان کو فالج کا ہلکا سا جھٹکا لگا ہے، آپ بر وقت انہیں لے آئے ہیں، علاج جاری رہے گا۔ اس کی حالت سے زیادہ خراب حالت والوں کو میں نے نارمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب ڈاکٹر نے وہ رپورٹ دیکھی تو چہرے پر ہر کسی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، آپ سب اللہ کا شکر ادا کریں، یہ کوما میں نہیں گئی، ورنہ بعض اوقات لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں، آپ خوش نصیب ہو، یا آپ سب کی دعاؤں کا اثر ہے۔ بہرحال آپ کی وائف کو جلدی ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر فاروق کو دیکھ کر بولے، آج کا دن یہ آئی سی یو میں رہیں گی، انشاءاللہ کل ہم ان کو دوسرے روم شفٹ کریں گے۔ جب ان کو ہوش آ جائے آپ سب ایک ایک کر کے ملنے جا سکتے ہیں، مریض کو زیادہ بولنے مت دیجیے گا، یہ جتنا کم بولیں گی
اتنا ہی ان کی صحت میں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا، اور آئندہ آپ نے ان کی بہت کیئر کرنی ہے۔ ان کو زیادہ تر سردی سے بچانا ہے، زیادہ سردی ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ 2 سے 3 گھنٹے اس نے دھوپ پر رہنا ہے، کیونکہ دھوپ بہت سے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ کوشش کریں زیادہ پریشانی والی بات ایک دم سے نہ بتائیں۔ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ بہت جلدی صحت یاب ہوں گی۔ یہ خوشی کی خبر سن کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ انشاءاللہ یہ بہت جلد صحت یاب ہو گئی، ڈاکٹر نے پر امید ہو کر کہا، اور فاروق کے کندھوں پر ہلکی سی تھپکی دے کر وہ اور دوسرے مریض کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شام میں وہ تینوں کو لینے گیا تو راستے میں وہ بہن کو مخاطب کرتے ہوئے ڈاکٹر کی ساری باتیں بتائیں۔ کیا واقعی بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ فرح نے بھائی سے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ اقرا خوش ہو کر احسان کو دیکھنے لگی۔ ہاں، آپ لوگ چل کر بابا اور چاچو سے پوچھ لو۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے وہ سیدھے بابا کے پاس گئے، جن کے چہرے پر اطمینان تھا۔ بابا ڈاکٹر کیا بولتے ہیں؟ اقرا اپنے بابا سے لپٹتے ہوئے بولی، اور فاروق نے بالکل احسان والی بات بتائی۔ وہ اسی ٹائم سجدے میں گر پڑی۔ سب لوگوں نے اس کی اس حرکت پر اس کو دیکھا۔ ایک لڑکی جو ان کو جانتی بھی نہیں تھی وہ ان کے پاس آئی۔ ان کی خوشی کی وجہ جاننی چاہیے۔ وہ بولی، میری امی بہت بیمار ہیں۔ وہ وارڈ 315 میں جو مریض ہے وہ میری امی ہے، ان کو بھی فالج ہوا ہے۔ میرا نام سنجیدہ ہے، میں اسی شہر میں رہتی ہوں۔ اقرا نے بھی اپنی خوشی کی وجہ بتائی۔ وہ ان کو مبارکباد دیتے ہوئے چلی گئی۔ اقرا کی امی کو ہوش آیا، اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا، پھر بھی کچھ یاد نہ آیا۔ وہ یہاں سے اٹھنا چاہتی تھی۔ آہستہ سے اس نے اپنا سر اٹھایا، اس کے سر میں زور کی ٹھیس اٹھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس نے اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی کہ اسے شیشے کے پار اقرا نظر آئی۔ ایک جھماکہ ہوا، اسے سب یاد آ گیا۔ اس نے پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اقرا نے بھی اپنی ماں کو ہوش میں آتے دیکھ لیا۔ وہ اندر آئی، ماں کے بالکل قریب بیٹھی۔ مما، اس نے آہستہ سے ماں کو پکارا۔ ماں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی پر اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اقرا نے آگے بڑھ کر ماں کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے ان کو اٹھنے سے منع کیا۔ مما آپ لیٹی رہیں۔ وہ ماں کے قریب بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اٹھ کر ماں کی آنکھوں کو پیار کیا۔ ماں نے آنکھیں کھول کر ہلکا سا مسکرائی۔ مما اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باری باری سب ملنے آئے۔ بیٹا آپ چلی جائیں اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ شام کو فاروق نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا۔ بابا آج آپ چلے جائیں، آپ 2 دن سے نہیں سوئے۔ ہاں یار، اقرا ٹھیک بول رہی ہے، ارباز نے اپنے بھائی کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کہا، جو 2 راتوں سے سوئے نہیں، جو رت جگہ کا اعلان کر رہی تھی۔ بابا میں رہوں گا، آپ اقرا کے ساتھ چلے جائیں۔ بھائی میں نہیں جاؤں گی، اقرا بے چین ہو گئی۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے کہا، نہیں یار، تیری ماں کو اکیلے چھوڑ کر میرا دل نہیں لگے گا۔ بابا ہم ہیں نا مما کے ساتھ، وہ اکیلی کہاں ہیں؟ ریحان نے اپنے بابا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ سارے چلے گئے۔ ہاسپٹل میں ریحان، احسان اور اقرا رہ گئے۔ صبح سب سے پہلے اس کی مما کی آنکھ کھلی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک بینچ پر احسان اور ریحان دیوار کو ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے سو رہے تھے۔ پاس ایک الگ کرسی پر اقرا بیٹھی، جس کے ہاتھوں میں اس کی مما کا ہاتھ تھا اور سر مما کے بیڈ پر تھا۔ آڑی ترچھی وہ سو رہی تھی۔ ماں نے پہلے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے الگ کیا، پھر وہ تھوڑی سی بیٹھنے والے انداز سے اوپر ہوئی۔ بیڈ کے ہلنے سے اقرا کی آنکھ کھل گئی۔ مما، اس نے ماں کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ مما کے الفاظ بے ربط تھے، اقرا کو بمشکل سمجھ آئے۔ مما آپ تیمم کر لیں۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی تو احسان، ریحان بھی اٹھ چکے تھے۔ جس وقت ڈاکٹر وزٹ کرنے آیا وہ اپنی مما کو کنگھی کر رہی تھی۔ مسز فاروق اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ وہ غائب دماغی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی، بولی کچھ نہیں، ہم آج ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے۔ وہ احسان کو دیکھتے ہوئے بولے، جی ڈاکٹر صاحب، ہم ان کو کب تک گھر لے جا سکتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر کو دیکھ کر بولا، یہ مریض پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، جتنی جلدی وہ صحت کی طرف مائل ہوتے ہیں اتنی ہی جلدی یہ گھر بھی جا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ کب تک صحت کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ ینگ مین، ڈاکٹر بولا اور طاہرہ کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگا۔ فاروق جب ہاسپٹل آیا وہ طاہرہ کو دوسرے روم میں شفٹ کر چکے تھے اور 2 دن ہی ہاسپٹل رہے۔ تیسرے دن ڈاکٹر نے ان کو ڈسچارج کر دیا اور بولے، جو میں نے ہدایت دی ہیں ان پر عمل کرنا، یہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف آئیں گی۔ ان کو آپ جتنا ریسٹ دیں گے اتنی تیزی سے صحت یابی کی طرف آئیں گی۔ میڈیسن ٹائم پر دینی ہے اور ہر مہینے چیک کروانے آنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہدایت کے مطابق عمل ہوگا۔ فاروق اٹھے، ڈاکٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے آئے۔ وہ اپنی مما کو گھر لے آئے۔ اقرا دن رات ماں کی خدمت میں جت گئی۔ ٹائم پر کھانا، ٹائم پر میڈیسن، ہر کام وہ ٹائم پر کرتی۔ اس نے ماں کی خاطر پڑھائی تک چھوڑ دی۔ ماں کے سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے۔ اتنی توجہ پا کر ماں بھی کچھ زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ احسان بھی صبح و شام عیادت کے لیے آتا۔ ان سب نے بہت ساتھ دیا۔
कभी कभी इकरा सोचने पर मजबूर हो जाती, अगर ये लोग यहाँ ना होते तो हम लोग कितने तन्हा होते। वो इस वक्त अपने लिए और अम्मी के लिए चाय बना रही थी कि एहसान आया। वो ताई की तबीयत का पूछने आया था। वो सादा सा सूट पहने, सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़े, वो सादगी में भी एहसान के दिल में समा गई। मेरी निगाहें क्यों बार बार तुम्हें खोजना चाहती हैं? मैं क्यों पल पल तुम्हारे लिए बेचैन रहता हूँ? क्यों मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता? क्यों मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाल दी जब ये मेरे नसीब में थी ही नहीं? वो अल्लाह से शिकवे करता, क्यों मुझे इतना बेबस कर दिया? या फिर इकरा के दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, वो अल्लाह से इल्तिजा करता। वो दिल में सोचता रहता, बोलता कुछ भी नहीं। एक तुम हो, मेरी आंखों से मेरी मोहब्बत, मेरी शिद्दत नहीं पहचानती, या जानकर भी अनजान बनती हो। वो ख्यालों में इकरा से मुखातिब होता। जी अम्मी कमरे में हैं और काफी बेहतर भी हैं, आप चलें, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वो निगाहें नीची करके बोली। इसकी यही अदा पर तो एहसान दिलो जान से फिदा था। वो मुस्कुराते हुए सर को झटकता हुआ आगे बढ़ गया। वो अपने कमरे में बैठा था, अपनी डायरी लिख रहा था। फरा उसके कमरे में आई। वो दरवाजे पर ही रुक गई। उसने बहन को कुछ ताज्जुब से देखा। क्या बात है, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। वो फिर भी टस से मस ना हुई। वो उठकर उसे गले लगाते हुए अंदर लाया और अपने पास बेड पर बिठा दिया। क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? वो अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए भाई को देख रही थी। जी भाई, वो इतना ही बोली कि उसकी आंखें सावन की घटा जैसे बरसने को बेताब हो गई। भाई, मैंने आपसे एक मजाक किया था। मजाक भी सरप्राइज देने के लिए बोला था। वो ना समझी में बहन को देखने लगा। तुम खोल कर बताओ, मैं समझा नहीं। तब उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया। यहाँ वो शॉक की हालत में था। ये तुम क्या कह रही हो? इसे अब भी यकीन नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रही हो, ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मान सकता। भाई, यही सच है। चाचू ने हाँ भी कर दी थी। फरा, ये कब की बात है? उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। भाई, जब ताई बिल्कुल ठीक थी। उसने कुछ डरते हुए नजर उठाकर भाई को देखा। मेरी कितनी रातें इस तरह में गुजरी हैं, ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। मैंने हर बार अल्लाह से शिकायत की और उसने मेरी शिकायत भी दूर कर दी। उसने मेरी दुआ सुन ली। उसको मुझ पर रहम आ गया, एक तुमको न आया। मैं खुद से भी ज्यादा तुम पर यकीन करता था, तुमने मेरा यकीन ही तोड़ दिया। मेरी दीवानगी, मेरा जुनून, सब तो तुम जानती थी, फिर भी तुमने मुझसे छुपाए रखा। वो शाकी नजरों से बोला। उसकी आंख से आंसू निकलकर फरा के हाथ की पुष्ट को गीला कर गया। फरा ने सर उठाकर भाई को देखा। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। भाई, मुझे माफ कर दे, मैंने जानकर ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आपको बताना चाहती थी कि ताई का मसला बन गया। वो भाई को रोता हुआ देखकर अफसुदा हो गई। वो अपनी कैफियत खुद नहीं समझ पा रहा था। कभी दिल चाहता दिल खोल कर रोए कि यहाँ के सब लोगों को रुला दे, कभी दिल चाहता था खुश होकर झूम उठे, ये मुझे क्या हो गया है? उसे मेरे दिल की परवाह नहीं, मैं क्यों उसे इतना चाहने लगा हूँ? या मेरे खुदा। उसने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। इकरा की मेहनत आखिर रंग ले आई। उसकी अम्मी काफी बेहतर हो गई। वो खुद चलने लगी, बोलने लगी। 1 साल हो गया था उनकी खिदमत करते हुए। इकरा, मम्मा ने पुकारा। वो कोई मैगजीन देख रही थी। जी मम्मा। मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो उठकर माँ के पास कारपेट पर बैठी और सवालिया नजरों से माँ को देखने लगी। बेटी, तुम्हारे चाचू ने तुम्हारा रिश्ता मांगा था। इस बात को 1 साल हो गया है। वहां से भी पता नहीं क्यों चुप हो गई है। बेटी, मैं चाहती हूँ तुम एहसान के बारे में सोचो। वो बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा ही मुखलिस है और तुमसे मोहब्बत भी करता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी है। मैं माँ हूँ। तुम्हारी और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम वहां बहुत खुश रहोगे। तुम्हारे चाचू का घर है। खुश नसीब होती हैं वो लड़कियां जो अपनों में ब्याही जाएं, या तो माँ के खानदान में या फिर बाप के खानदान में। तुम तो किस्मत वाली हो। तुम्हारी शादी एक तो अपनों में हो रही है, फिर हो भी वहां रही है जहां सब लोग तुम्हें चाहते हैं। खास कर वो लड़का जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही। अगर तुम्हारी अपनी भी यही ख्वाहिश हो तो मुझे बता देना। कल तुम्हारे बाबा ने मुझे बोला है मैं तुमसे पूछूं। जो तुम्हारा फैसला होगा वही हमारा होगा। बेटी, मेरी बीमारी में तुम लोग इतने परेशान नहीं हुए होंगे जितना वो हुआ था। यही तो इंसानियत है। बेटी, मेरी इन बातों को तुम कोई मजबूरी मत समझना। मुझे जो लगा मैंने वही बता दिया है। अगर तुम्हारा इरादा नहीं तो हम इस रिश्ते को यही खत्म कर देते हैं। तुम सोच लो, कल तक मुझे जवाब दे देना। मम्मा, जब शादी ही करनी लाजमी ठहरी तो यही ठीक है। आप बाबा को मेरी तरफ से हाँ बोल दीजिए। वो उठकर बाहर चलेगी। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। जुग जुग जियो। अल्लाह तुम्हारी लंबी उम्र करे, कोई दुख पास से भी ना गुजरे। अल्लाह मेरी बच्ची को हर मैदान में कामयाबी नसीब करे। माँ पीछे से दुआएं देने लगी। इकरा के बाबा घर आए तो ताहिरा ने बेटी की बात उसे भी बता दी। वो बहुत खुश हुए। उनको अपने भाई का घर बहुत पसंद था। वहां के सब लोग कदरदान थे। मैं रात को जाऊंगा, भाई से बात करूंगा। वो ताहिरा से बोले, क्या ये मुनासिब होगा हम बेटी वाले खुद बात करें? वो थोड़े झिझकते हुए बोली, बात तो तुम भी ठीक कहती हो, पर मैं बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई बाप की जगह होता है।
بات کرنے میں کوئی قباحت بھی تو نہیں ہے؟ ایک دو دن رک جائیں، شاید وہ خود بات کریں۔ نہیں، میں بڑا بھائی ہوں، بات کر لوں گا۔ وہ خود بھی تھوڑے کنفیوز تھے۔ رات کو فاروق جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ طاہرہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں، تم سردی میں مت نکلا کرو، میں دیکھتا ہوں وہاں کے حالات کیا ہیں۔ وہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، وہ دل ہی دل میں ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے بولی۔ ارے تایا جی آپ، فرح خوش ہوتے ہوئے بولی۔ تایا کو لیے کمرے میں آئی۔ بھائی بھی لحاف سے اٹھ کر بغل گیر ہوتے ہوئے خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بھابھی کی طبیعت کا پوچھنے لگے۔ ہاں یار، اب تو وہ پہلے جیسی ہو گئی، اللہ میری اقرا کو لمبی زندگی دے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ابھی تک وہ نارمل نہ ہوئی ہوتی۔ ہاں یار واقعی اللہ ہر کسی کی بیٹی کا نصیب اچھا کرے، بیٹیوں کے دم سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ فرح بیٹی، تایا کے لیے اچھی چائے تو بنا لاؤ۔ جی مما ابھی لاتی ہوں، وہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ پتا نہیں آج اتنی سردی کیوں لگی ہے، وہ آگ پر ہاتھ تاپتے ہوئے سوچنے لگی۔ جلدی سے چائے کے ساتھ سون حلوہ اور شامی کباب تل لیے، ساتھ میں نیم کو پلیٹ میں نکال لی۔ یہ تو کم ہے، ان سب کا جائزہ لیتے ہوئے وہ خود کلامی میں بولی۔ وہ سب چیزیں ٹرالی میں رکھ کر ٹرالی اندر لے گئی۔ سب کو چائے دینے کے بعد وہ اپنے لیے چائے لے کر مما کے لحاف میں بیٹھی۔ ارباز یار، آج میں ایک کام کے سلسلے میں آیا تھا، پر ایک بوجھ ہے، کیسے کہوں سمجھ نہیں آتا۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ یار تم اس سے بولنے میں اتنا ہچکچا کیوں رہا ہے؟ خیر تو ہے؟ ہاں یار، اصل میں 1 سال پہلے ہمارے درمیان کچھ عہد ہوئے تھے، کچھ باتیں ہوئی تھی، اب ان باتوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا وقت آ چکا ہے۔ ارباز کی ایک دم سے باچھیں تک کھل اٹھی۔ یار ہم اس لیے چپ تھے کہ بھابھی کی طبیعت پوری ٹھیک ہو جائے تو یہ بات ہم کہنے والے تھے، تو نے کہہ کر مجھے شرمندہ کر دیا۔ ارباز تھوڑا افسوس کرتے ہوئے بولے۔ یار تو شرمندہ نہ ہو، تیرا بیٹا میرا بیٹا نہیں کیا؟ کیوں نہیں؟ وہ اٹھ کر بھائی کو گلے لگاتے ہوئے بولے۔ ایک دم گھر میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ فرح اور فہد نے مل کر خوب ہلا گلا کیا۔ اسی وقت فہد نے لڈی ڈالنا شروع کر دی۔ تایا، امی، ابو سب دونوں کی جلد بازی پر دل سے مسکرائے۔ خوشیاں ایک بار پھر دستک دینے لگی۔ دونوں بھائیوں نے تاریخ بھی طے کر لی۔ بھائی بھابھی کو بھی بلا لو، نشین نے اپنے دیور سے کہا۔ ارے نہیں، بھابھی وہ سردی میں نہیں نکلتی، تو بھائی کل دن میں ہم دونوں آئیں گے، وہاں طے کریں گے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس کے بنا۔ چلیں ہم دونوں بھائی تاریخ طے کر لیتے ہیں، کل آپ لوگ آ کر طاہرہ کو بتا دیجیے گا، بھائی فاروق ہنستے ہوئے بولی۔ فرح بھاگ کر بھائی احسان کو بلانے گئی، وہ سو چکا تھا۔ ہمارے اتنے شور پر بھی وہ نہیں اٹھا، وہ خود کلامی میں بولی۔ وہ پھر باہر چلی گئی اور احسان نے اٹھ کر نفل ادا کیا، وہ سب کچھ سن چکا تھا۔ سب کے ساتھ بیٹھنے میں اسے شرم آنے لگی۔ سب نے ناشتہ کر کے تایا ابو کے گھر جانا تھا۔ فرح آج سب سے زیادہ خوش تھی، اس کے پیارے بھائی کی شادی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ جس کو وہ بچپن سے چاہتا تھا۔ سب ناشتہ کر کے تایا کے گھر چلے گئے۔ فرح نے کوئی شرارت نہیں کی، اسے آج بھی یاد تھا اقرا کی باتیں، سو اس نے کوئی شرارت نہ کرنے کی قسم کھائی۔ پھر بھی اس کا دل چاہنے لگا وہ اقرا کو چھیڑے۔ وہ اقرا کے کمرے میں چلی گئی۔ آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا، پنک کلر کی لپسٹک لگائی تھی، کانوں میں بڑے بڑے آویزے، اس پر نفیس نفیس میرون کلر کے نگ لش پش کر رہے تھے، آنکھوں پر کاجل لگایا تھا۔ واقعی میں آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرے بھائی نے تمہیں دیکھا ہوتا نا تو اس نے تم کو اٹھا کے سیدھا دل میں رکھ دینا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکتے فرح کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر فرح کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے اس دن تم سے بڑی بدتمیزی کی تھی۔ محترمہ اس بات کو اب بھول جائیں، کیونکہ اس بات کو 1 سال ہو چکا ہے۔ بھائی نے بیٹھ کر شادی فکس کر لی، 1 مہینے کے اندر شادی کی تیاری کرنی ہے۔ ان سب کی تیاری عروج پر تھی۔ آج فرح، احسان، اقرا شاپنگ پر جانا تھا۔ اقرا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ فرح نے کچھ تعجب سے اقرا کو دیکھ کر کہا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ جانا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ کیا تم پہلی بار بھائی کے ساتھ چل رہی ہو؟ فرح کی بچی، اللہ کرے تمہاری جلدی شادی ہو تب پوچھوں گی، یہ بات میری امی کو سمجھا دو، میری طرف سے ہاں ہے، تم میری بلا سے کل ہی بارات لے کر آ جاؤ۔ پہلے اقرا نہ سمجھی، جب بات سمجھ آئی تب فرح کی پیٹھ پر دھپ مار کر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور دونوں باہر چل پڑی، جہاں فرح کا بھائی ان دونوں کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ سیکری سوٹ پہنے جس پر موتیوں کا کام بڑی نفاست سے کیا گیا تھا، ہلکا سا میک اپ، آنکھوں پر آئی لینس کی پتلی سی لائن لگائے تھی، پنک کلر کی سی لپسٹک ہونٹوں پر لگائے وہ شہزادی لگ رہی تھی، اوپر سے بڑا سا دوپٹہ اوڑے وہ سیدھی احسان کے دل میں اتر گئی۔ اقرا نے پلکیں اٹھا کر احسان کو دیکھا جو کسی بات پر کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ اس نے بھی گرین کلر کی شرٹ، بلیک کلر کی جینز زیب تن کی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے، ہلکی سی داڑھی میں وہ کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آج موسم بھی دل فریب تھا، سارے آسمان کو بادلوں نے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، کبھی کبھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں جب دل کا موسم اچھا ہو، باہر والے موسم خود بخود اچھے لگنے لگتے ہیں۔ آج احسان کے دل کا موسم بہت اچھا تھا، وہ ہم سفر بننے جا رہی تھی جس کی حسرت اسے بچپن سے تھی۔
उसने आज दिल खोलकर शॉपिंग की। फराह ने अपने लिए ड्रेस लिए, गोल्डन कलर का रूसी जोड़ा अपनी भाभी भाई की पसंद से लिया। इकरा ने मैरून कढ़ाई वाला सूट अपने लिए लिया। सारा दिन शॉपिंग करते गुजर गया। भाई मुझे बहुत भूख लगी है। ये लोग खाना होटल से खाकर अपने घर रवाना हुए। घर आकर मम्मा पापा को अपनी शॉपिंग दिखाई। कल इन औरतों को लेकर जाना था, तय यही पाया था। इन औरतों ने सोने के जेवरात भी एक साथ लेती आएंगी। शॉपिंग करते दिन पर लगाकर उड़ गए। आखिर शादी का दिन भी आ गया। आज इसको माइयों में बैठना था। फराह ने ढोलकी संभाल ली। सारा दिन वो ढोलकी बजाती और अपनी आवाज का जादू जगाती। जब वो ढोलकी उठाती सब अपने कानों के ऊपर हाथ रख देते और खिलखिलाकर हंस पड़ती। आज बड़े खुश लग रहे हो, वो भाई को छेड़ रही थी। एहसान ने उसकी बात सुनी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मैंने कोई लतीफा नहीं सुनाया जो आपके दांत अंदर नहीं जा रहे। वो भाई को जिद करती। वो कोई बात ना करता, सिर्फ हंस पड़ता। माँ जब उसको देखती तो माशाल्लाह बोल देती। आज उसकी रुखसती थी। वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होने चली गई। दुल्हन वालों ने दूल्हे का ड्रेस भी दे दिया था। वो भी तैयारी करने लगा। माशाल्लाह आज तो गजब ढा रही हो। भाई एहसान को सबर का फल मीठा मिला है। फराह ने उसे तैयार होकर देखते हुए झट से कहा। उसने गोल्डन कलर का लहंगा जेब तन किया था जिस पर रेड कलर का फुल काम था। नग और सितारों से भरा हुआ ये लहंगा उस पर जच भी बहुत रहा था। हाथ बासु पर उसकी सफेद सफेद रंगत और निखरी निखरी लगी। कोहनी तक मेहंदी लगाए हुए वो और भी प्यारी लग रही थी। फराह मेरा दम निकला जा रहा है, तुमको अपनी पड़ी है, वो घबराते हुए बोली। फराह ब्यूटी पार्लर में भी उसके साथ थी। उफ तुम्हारी ये शर्म, ऊपर से लाल चेहरा, आज भाई की खैर नहीं। वो इकरा को जिच कर रही थी। फराह भी ब्यूटी पार्लर से ही तैयार हुई थी। बड़ी पलकों को उसने मोड़ा हुआ था। अच्छी गुलाबी कलर का ड्रेस पहने, उस पर सलीके से मेकअप किए, वो भी किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था। अरे भाभी कुछ नहीं होता, उसने उसे तसल्ली दी। ये दिन हर लड़की पर आता है, इसमें घबराने वाली क्या बात है। जब मेरी शादी होगी ना, मैं खुद दूल्हे के साथ आऊंगी। इकरा ने उसकी ये बात सुनकर अपनी बड़ी आंखें और बड़ी करते देखा। उसे यूं देखा जैसे वो वाकई अपने दूल्हे के साथ आई हो। भाभी अब चले, मेरा भाई वेट कर रहा होगा, उसने फाहद को कॉल करते हुए कहा। वो खामोश हो गई। एहसान सिया रंग की शेरवानी पहने स्टेज पर पहले से ही मौजूद था। जहाँ गोल्डन रंग का काम था, जगह जगह पर सब्ज रंग का टच दिया गया। उसे आए अभी 10 मिनट हुए होंगे। इकरा को एक तरफ से फरा, दूसरी तरफ से इकरा की अम्मी पकड़े ला रही थी। उसने गोल्डन लहंगा जेब तन किया हुआ था जिस पर लाल रंग का काम था। वो उरूसी जोड़े में किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही वो स्टेज तक आई, एहसान ने उठकर उसके आगे हाथ बढ़ाया। इकरा ने अपना नाजुक सा हाथ एहसान के हाथ में दिया और इसके हमरा चलती हुई स्टेज पर पड़े सोफे पर बैठ गई। और एहसान ने अपनी सीट संभाल ली। हर किसी की जुबान पर इन दोनों के तारीफी कलमात थे। फरा तो खुशी से पागल हो रही थी क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खुशी जो पूरी हो रही थी। इकरा और एहसान एक दूसरे से कम ना लग रहे थे। लारेब स्टेज पर चढ़ी, इकरा के कानों में कुछ बोली जिस पर इकरा उसे घूरने लगी। एहसान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने भी लारेब की बात सुन ली थी। एक साइड पर फरा खड़ी थी। लारेब बोली, आज आप खुशी पर काबू नहीं पा रहे। खुशी का तो पता नहीं, तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी आ रही है। वो तिलमिलाकर स्टेज से उतर गई। इसकी इस बात पर फरा भी हंस पड़ी। उन्हीं बातों के दौरान खाना खाया गया। खाने खाने के बाद दूध पिलाने की रस्म हुई। दूध का गिलास लिए लारेब एक बार फिर स्टेज पर आई। बाकी कजन भी उसके पास आ गई। जी भाई, अब हमारी डिमांड पूरी करें। जी क्यों नहीं, एहसान ने खुशगवार लहजे में कहा। अपनी डिमांड बताएं। वो भी इसे जज करने का कोई मौका हाथ से ना जाने दे रहा था। आपने सुन तो लिया था, 50,000 से एक पाई भी कम नहीं लूंगी। बाकी सब कजन ने तालियां बजाने में इसका साथ दिया। ये तो बहुत ज्यादा है, एक गिलास दूध का, वो भी इतना महंगा, मुझे पीना ही नहीं। उसने दूध पीने से ही इनकार कर दिया। चले दूध ना पिए पर पैसे निकालें, वरना हम बेटी नहीं देंगे। सब उन दोनों की बातों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। सबके चेहरे खिल उठे। सबने लारेब का फुल साथ दिया। क्यों जी, मेरे भाई को कंगाल करना है क्या? चल भाई, 100-200 देकर अपनी जान छुड़ाएं। इससे पहले एहसान कुछ बोलता, फरा बोल उठी। अच्छा हम इकरा से पूछते हैं। क्यों इकरा, कितने देने चाहिए? इनको पैसे, वो इकरा को गहरी नजरों से देखकर बोला, जो पहले ही सहमी हुई थी। उसकी बात सुनकर और भी सहम गई। इससे कुछ मत कहें, ये कुछ नहीं बोलेगी। सबने तस्वीरें बनाई। हम आपकी बीवी को नहीं जाने देंगे। लारेब ने इकरा के हाथ पर अपना हाथ रखा। अरे लड़की, मेरी बीवी को कुछ मत कहना। इस सारी लड़ाई में बुजुर्गों ने एंट्री दी। 50,000 बहुत ज्यादा है। लड़ते लड़ाते बात 20,000 तक फाइनल हो गई। 20,000 लेकर लारेब स्टेज से नीचे उतर गई। इसके बाद रुखसती हुई। इकरा थक कर चूर हो चुकी थी। रुखसती भी क्या, एक घर से दूसरे घर ही तो जाना था। इकरा को घर बिठाकर कुछ रस्में हुई। इकरा के चेहरे पर थकन के आसार देखकर नौशीन ने फरा से बोलकर उसे एहसान के कमरे में ले आई। इकरा को बेड पर बिठाकर वो खुद भी उसके पास बैठ गई। माशाल्लाह तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
वो इतना ही बोली, कुछ नहीं होता यार। वो इतना कहकर बाहर भागी क्योंकि उसे भाई से निक भी लेना था। भाई इसका जैसे ही कमरे के पास अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा, न जाने कहां से फरा दरवाजे के बीच खड़ी हो गई। ये क्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने फरा को कुछ हैरानी से देखकर कहा। माँ भी चली आई अपनी बेटी की वकालत करने। बेटा ये रीत है, जो भाई शादी करता है वो बहनों को निक देता है। वो पहले बहन फिर माँ को देख रहा था। फरहा ने हथेली आगे की, उसने जेब से 200 निकालकर बहन की हथेली पर रख दिए। फरहा ने उठते हुए ये नोट गिने। ये तो 200 हैं। अरे तुमने तो कहा था 100-200 देकर जान छुड़ाएं। एहसान ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए, ये अपनी जेब में ही रख लें। वो तनक कर बोली। उसने भी उठाकर जेब में रखते हुए आगे हटो बोलकर कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। बेटा बुरी बात बहनों को तंग नहीं करते। वो खिलखिला के हंस पड़ा। फरा के सर पर चित लगाते हुए बोला, ये चुड़ैल जान मांगे वो भी हाजिर है। लो। उसने मुट्ठी में कुछ पैसे दबाते हुए उसके हाथ में दबा दिए और अंदर चला गया। जब फरा ने पैसे गिने आंखों से आंसू आ गए। पूरे 20,000 थे। अल्लाह मेरे भाई को लंबी उम्र दे, उसने दिल ही दिल में दुआ दी। वो जैसे ही कमरे में गया, इकरा सर झुकाए सिमटी बैठी थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। चलता हुआ वो इकरा के पास बेड पर इकरा के बिल्कुल पास बैठ गया। इकरा के दिल की धड़कन अपनी रफ्तार से दुगनी चलने लगी। इकरा की नजरें झुकी हुई थी। इकरा मेरी तरफ देखो, एहसान ने गंभीर लहजे में इल्तिजा की। इकरा से पलकें उठाना मुश्किल हो रहा था। एहसान ने इकरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, छोड़े मेरा हाथ। उसने अटक अटक कर बोला, एक शर्त पर हाथ छोड़ूंगा, पहले मेरी तरफ देखो। इकरा ने अपनी पलकें थोड़ी सी ऊपर उठाई और उसकी आंखों में अपना अक्स देखकर जल्दी से फिर झुका ली। एहसान के चेहरे पर खुशी वाज़ेह थी। मैंने अल्लाह से तुम्हारे हवाले से बड़े शिकवे किए थे, सारे शिकवे के बदले तुमको दे दिया। चलो इस खुशी के मौके पर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें। वो उठकर बाथरूम वुजू करने चला गया। उसकी देखा देखी में इकरा भी उसके पीछे चल पड़ी। दिन गुजरते रहे। वो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करता उसे कम लगता। वो इकरा की संगत में बहुत खुश था। वो उसे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल न होने देता। इकरा अपनी माँ से मिलने गई। उसके चेहरे की खुशी छुपाए न छुपती। माँ भी मुतमईन थी। इकरा एक बात पूछूं? इसकी शादी को 22 दिन हो चुके थे। जी मम्मा पूछे। वो सेब खाते हुए बोली, बेटी खुश तो हो ना? वो आंखों में उलझन भरकर, मम्मा आपको क्या लगता है? मम्मा आपने सच कहा था, एहसान बहुत प्यार करता है। ये तो मेरे अल्लाह ने मुझ पर करम किया। आपने बोला था ना, माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती। सच ही तो कहा था। वो माँ की गोद में सोते हुए बोली और माँ के अंदर तक सुकून ही सुकून फैल गया। बेटी उसकी कदर करना ये हीरा है। माँ ने उसके बालों को माथे से हटाते हुए कहा और इकरा हूँ बोलकर चुप हो गई। अभी वो ये बातें ही कर रहे थे, फराह रोते हुए इकरा के पास आई। इकरा भाई का एक्सीडेंट हो गया है। एक लम्हे के लिए सबके औसान खता हो गए। तुमको किसने कहा है? इकरा ने डरते हुए कहा, बाबा को किसी की कॉल आई है, हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप भी चलो। वो सब हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स की लाइन लग गई थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ। वो सबको पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ी। उसका भाई स्ट्रेचर पर बेसुध खून से लथपथ पड़ा था। डॉक्टर उसे लिए आईसीयू में ले गए। वो पूरा दिन इस्तराब में गुजरा। कोई डॉक्टर आ रहा था तो कोई जा रहा था। वो सब डॉक्टर्स को देख रही थी। उसका दिमाग माउफ था। उसको समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। फाहद भाई उसके पास आकर बैठ गया। वो अपनी बहन का हाथ अपने हाथों में लेते हुए होले से दबाया। वो इसे गायब दिमागी से देखने लगी। फिर उसने देखा एक डॉक्टर कमरे से बाहर आया। इसके बाबा के कंधों पर हाथ रख के कुछ बोले। इसके बाद उसने देखा उसके बाबा दीवार को गले लगाते धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। उसकी माँ जमीन पर बैठी अपने सर को पीट रही है। उसका भाई कभी अपनी माँ को कभी अपने बाबा को चुप करवा रहा था। उसे कुछ पता नहीं था ये क्या हो रहा है। उसकी भाभी भी उसके बाबा की तरह धाड़े मारते हुए खुद को पीट रही थी। एक शही चुप थी, सकते की हालत में। फिर उसे किसी ने गाड़ी में ला टपका। वो किसी रोबोट की तरह गाड़ी से उतरी। वो सबके दरमियान बैठी सबको देख रही थी। उसका भाई सो रहा था। फिर उसका बाबा आया। उसने अपने बेटे का सफेद कपड़ा चेहरे से हटाया। फिर रोने लगे। अपनी आंखों से चश्मा उतार कर वही बाजू अपनी आंखों पर रख कर रोते हुए बाहर चले गए। वो सबको देख रही थी पर उसकी आंखों से आंसू खुश्क थे। वो उसके भाई को ले गए। उसे तब भी होश ना आया। सब रो रहे थे। सब लोग उसके भाई को उसके असल घर छोड़ आए। शाम में वो इतना बोली, मुझे आपके पास आना है। उसका भाई उसके पास ही तो बैठा था। एहसान भाई पास ही तो था। फिर कहाँ चला गया वो? उसे ढूंढने लगी। सबने चूम कर उसे देखा। फहद भाई उसे गले लगाते हुए रो पड़े। भाई आप रो क्यों रहे हैं? वो हैरान होकर बोली। भाई आज सुबह आप सब क्यों रो रहे थे?
भाई फहद ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि भाई एहसान मर चुका है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मम्मा देखें भाई को। वो माँ पर नजरें गाड़ते हुए बोली। उसकी माँ भी ज़ारो कतार रो रही थी। उसका सख्त इसी लम्हे टूटा। उसने फहद भाई का गिरबान पकड़ते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख से उसकी आवाज बंद हो गई। ये नहीं हो सकता, वो मुझसे इतना नाराज नहीं हो सकता। फिर उसे एक एक करके सब मंजर याद आते गए। सुबह बाबा को किसी की कॉल आई थी, वो इकरा के पास गई थी। फिर सब हॉस्पिटल गए, उसे सब याद आ गया। वो धाड़े मारकर जमीन पर गिरती चली गई। वो सबके सामने हाथ जोड़ने लगी, मम्मा मुझे मेरा भाई मना दे, कोई तो मना दे। वो सबके सामने हाथ जोड़े खड़ी रही। माँ तड़प कर उसके पास आई और उसके हाथों को चूमते हुए रो पड़ी। मैं कैसे मना दूं मेरी बच्ची? मैंने तो अल्लाह से उसकी जिंदगी की भीख मांगी थी। मैंने एक लम्हे की भी गफलत नहीं की। मेरे होंठ एक पल के लिए भी नहीं रुके। कहीं वो लम्हा ही ना गुजर जाए जिस लम्हे अल्लाह दुआ कबूल करता है। वो रोते हुए बोली। फिर भी मेरे अल्लाह ने मेरी एक ना सुनी। वो तड़प तड़प के रोती रही। उसका फहद उसे चुप कराता, फिर रो पड़ता। फहद ने उसे अपने सीने से लगाया। वो इसी पल अपने अपने भाई की बाहों में झूल गई। वो उसे उठाता हुआ उसके कमरे में सुला गया। इकरा बेटी, तेरी दुनिया को उजड़े 1 साल हो गया है। तुमने कुछ सोचा है अपने बारे में? वो जब नाश्ता कर रही थी उसकी माँ ने पूछा। वो माँ को देखकर बोली, मम्मा अब मैंने यही फैसला किया है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं आप लोगों की खिदमत करूंगी। और उसने ये सच कर दिखाया। यहाँ वो आज मुतमईन जिंदगी गुजार रही है। अगर एहसान ने उसे टूट कर चाहा था तो उसने भी चाहत के बदले चाहत से जवाब दिया। सबकी शादियां हो गई। वो आज भी अपने माँ बाप के लिए खुद को वक्फ कर दिया। ये थी सच्ची मोहब्बत। सब अपनी अपनी जिंदगी में मुतमईन हैं। 4 लोगों के सिवा, माँ बाप जो उठते बैठते एहसान एहसान का विर्द करते हैं। एक वो बहन जो कोई उसके सामने आए, उसके भाई का नाम भी ले तो धाड़े मारकर आज भी रोती है। एक वो बीवी जो आज भी उसकी खातिर किसी और का नाम लेना गवारा नहीं करती। दुआ है अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और प्लीज वजह जाने बगैर किसी को बुरा मत कहें। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और दूसरों को समझने की सलाहियत अता करे। आमीन। ये एक सच्ची कहानी थी।